السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ دل کی ویرانی کا یہ عالم تھا کہ پورا عالم ہی ویران اور اجاڑ نظر آ رہا تھا۔ جدھر بھی نظر دوڑاتی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور دکھائی دیتا بھی کیوں؟ اس دنیا کو برباد تو اس نے خود کیا تھا، ایک جیتے جاگتے دل کو اجاڑا تھا، تباہ کیا تھا، اور وہ تباہ ہو گیا تھا، اجڑ گیا تھا۔ اب اس ویرانی پر ملال کیسا؟ پچھتانے سے کیا ہو حاصل؟ اب تو سب کچھ راکھ ہو چکا تھا، لیکن شاید وہ پچھتا بھی نہیں رہی تھی، اور اسے ملال بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس بے حس بنی بیٹھی تھی، اور اس کا وجود مردہ ہو چکا تھا، بالکل سرد پانی جیسا، ہر چیز سے آری، بالکل سپاٹ۔ گھر میں چند افراد کو اس کی اس کیفیت پر حیرانی ہوئی تھی، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ البتہ ایک بھرجائی تھی جنہیں کوئی حیرانگی نہیں تھی، بلکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں ساگ جھیل کی مانند ہو چکی ہے، وہ کیوں برف بن گئی ہے، اور کیوں دنیا سے ہی نہیں اپنے آپ سے بھی کٹ گئی ہے۔ انہیں معلوم تھا اس منجمد جھیل کے ٹھہرے پانیوں میں کوئی کنکر گرے گا تو ہی منتشر ہوگی، تبھی اس کی ذات میں اضطراب اترے گا۔ یہ برف تبھی پگھلے گی جب اس پر درد کا سورج دہکے گا، اور آج ایسا ہو گیا تھا۔ بہت دنوں سے ایک ہی کیفیت، ایک ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہ پتھر کی ہو چکی تھی، جب بھرجائی سے زبردستی سہارا دے کر نیچے لے آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے، پھر جائی سے مزید مضبوطی سے تھام کر گرنے سے بچا لیا، مگر ڈرائنگ روم تک آتے آتے اس کی حالت گیر ہونے لگی تھی، اور ان سے بازو چھڑا کر باتھ روم کی سمت لپکی۔ اس کی اکائیوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گلجانی نے بھرجائی کو اور بھرجائی نے گلجانی کو جن نظروں سے دیکھا، ان کا مفہوم بہت خوش آئند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بمشکل ڈرائنگ روم تک آئی اور صوفہ کم بیڈ پر نڈال ہو کے گر گئی۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ارے بچہ ٹھیک تو ہے؟ گلجانی تسبیح کا بوسہ دے کر اٹھی اور اس کے قریب آ گئی، لیکن وہ کچھ بھی دیکھنے اور سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ہاتھوں کی لرزش بھی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ارے دیکھو، یہ تو ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ گلجانی نے اس سے ہاتھ لگایا، تب تک وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ان سب کے تو ہاتھ پاؤں ہی بھول گئے تھے۔ گھبرا کر مردان خانے میں فون کا دیا۔ تھوڑی دیر بعد زریاب افریدی ڈاکٹر کو بلا چکے تھے، اور جو خوشخبری سننے کو ملی، اسے پوری حویلی میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن اس جھیل کے ٹھہرے پانیوں میں اضطراب کا پتھر پڑ گیا تھا۔ اس کی لہریں منتشر ہو گئی تھیں اور اس خوشخبری پر کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ اس کا جمود ٹوٹ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی کس کی ضرورت ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ اب کیا بچا ہے اس کے لیے؟ میں نے کیا چھوڑا ہے اس کے لیے؟ باپ تو پہلے ہی چھین چکی ہوں، اور کیا دوں گی اس کو؟ کیا رہ گیا ہے اس کے لیے؟ ایک قاتل ماں! وہ یکدم چلا اٹھی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھو بیٹا، اس میں تمہارا قصور بھرجائی، میرا ہی تو قصور ہے، میں ہی تو قاتل ہوں، میں نے ہی تو قتل کیا ہے، میں نے مارا ہے اسے، میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھرجائی، میں نے خود مار دیا اسے، قتل کر ڈالا اسے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد برف پگھلی تو غم کی آگ دہک اٹھی تھی، اور اسے قابو کرنا اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ پتر، اسے کمرے میں لے جا اور کچھ کھلا دے۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اس کی حالت بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گلجانی کافی متفکر تھی، بھرجائی کو ہدایت دینے لگی، جبکہ وہ ان کے بہلاوے اور باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے وہ نڈال ہو گئی تھی، لیکن بھرجائی اسے سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ انہیں تو بہت دنوں سے ہی اندازہ تھا کہ جب یہ آتش فشاں پھٹے گا تو بہت تباہی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ بھرجائی اسے سنبھالتے ہوئے ہانپنے لگی۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی چپ ہو کے رہ گئے تھے۔ اس کی حالت حقیقتاً اختیار سے باہر تھی۔ رجب افریدی آج کل حبہ الہی میں انٹرسٹڈ ہے، یہ وہ جملہ تھا جس نے آفاق بدر کو چونکا کے رکھ دیا تھا، اور وہ حیران پریشان اس جملے کی تصدیق کے لیے سیدھا رجب افریدی کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے روبرو آ کر پوچھا تو رجب نے اسے سرتا پیر دیکھا، اس کے تاثرات نوٹ کیے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رجب کے ماتھے پر خفگو بھری سلوٹیں نمودار ہوئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، کیا تم سچ مچ حبہ الہی میں دلچسپی لے رہے ہو؟ آفاق حتمی لہجے میں بولا۔ میں سچ مچ اسے پسند کرنے لگا ہوں، محض دل لگی کے لیے اسے پسند نہیں کر رہا۔ مجھے لگتا ہے اس پسند کے پیچھے کوئی اور جذبہ پرورش پا رہا ہے۔ رجب اپنی تمام خفگی جھٹک کے انتہائی سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ رجب پلیز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آفاق چنچلا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ رجب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میرا مطلب واضح ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ غلطی کے بعد معافی کس کس کا مقدر بنتی ہے؟ آفاق کی الٹی سیدھی باتوں سے رجب الجھ رہا تھا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے اس پہ مرکوز کر دی۔ دیکھو رجب، آج تک تم نے ہزاروں لڑکیوں سے دوستی کی، دل پھیلایا، چھوڑ دیا۔ اگرچہ مجھے یہ سب کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی، تمہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب اس دفعہ تم نے غیر موزوں لڑکی کا انتخاب کیا ہے، وہ کیسے ہے؟ رجب نے مختصراً پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم اپنے خاندان کے لاڈلے چشم و چراغ اور جاگیردار اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہو، جو چاہے کر سکتے ہو، تم مرد ہو، لیکن اس کے برعکس وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی شریف خاندان کی ایک سادہ سی لڑکی ہے، مجبوریوں اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ عورت ذات ہے، وہ سیکنڈلائز ہو جائے گی اور وہ یہ سب افورڈ نہیں کر پائے گی۔ لوگوں کی انگلیاں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، لیکن اس پہ بہت اثر ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پسند کو لگام دو، یوں سر عام تشہیر مت کرو۔
आफाक हिब्बा इलाही से कोई ताल्लुक कोई बातचीत ना होने के बावजूद भी इसको थोड़ा बहुत समझता था, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में वाहिद लड़की थी तो 2 साल गुजर जाने के बाद भी पहले रोज़ जैसी सादा थी, अंदाज लिए रहने वाली थी। जहाँ भी किसी ने इसकी तरफ पेशकदमी की थी इसने बुरी तरह झटक दिया था, बल्कि अपने तीखे लहजे से सामने वाले को घबराने पर मजबूर कर दिया था। इसी के मोहतात रवैये को मद्देनजर रखते हुए आफाक को जब रजब अफरीदी की पसंदगी फजूल और किस हद तक नुकसानदेह लगी थी, वो इसे समझा बुझाकर इस हरकत से बाज रखना चाहता था। यार मैं कब तशहीर कर रहा हूँ, खुद मुझे भी अपनी फीलिंग्स का ठीक से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। तुम ख्वामख्वाह फिक्रमंद हो रहे हो। मैं ख्वामख्वाह फिक्र नहीं कर रहा, तुम खुद सोचो। अगर मैं ये सवाल लेकर तुम्हारे सामने आया हूँ तो मुझे भी तो किसी ने इसे ही मालूम हुआ है। गोया इस बात को काफ़ी लोग जानते हैं कि रजब अफरीदी आजकल हिब्बा इलाही में इंटरेस्टेड है। आफाक की बात सच थी कि रजब को खामोश होना पड़ा। फिर गहरी सांस खारिज करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। ओके, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। इसने कुर्सी की बेक पर हथेलियां जमाते हुए कहा। थैंक्स यार, इसमें तुम्हारा भी भला है। हिब्बा इलाही का भी, जो शायद घर से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का अहद करके निकली है। आफाक भी खड़ा हो गया। न जाने क्या बात थी, वो आफाक की बातों पे, इसकी हिदायतों पे सिर्फ 2 दिन अमल कर सका था। इसे ज़्यादा कंट्रोल की गुंजाइश ही नहीं थी। इसकी निगाहें बेताबाना इसे देखती थी और इसे देखने में इतने पुरअसर जज्बात होते कि आसपास के लोग भी महसूस किए बिना नहीं रहते थे। इस वक्त भी वो अकेली सीढ़ियों पर बैठी किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी और वह सतून से टेक लगाए खड़ा हर एहसास से बेगाना इसे देखने में महफ था। क्यों जनाब, आजकल इधर नजर करम है। पास से गुजरती अरूज इसे देखकर थम गई। इसकी निगाहों के मरकज़ को देखकर मायने खेजी का इजहार किया। मैं तो बस जनाब, पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां आपकी आंखों पे फिदा होती हैं और ये कैसे हो सकता है कि आप हिब्बा इलाही को देखें और दास्तान रकम ना हो। और हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपकी आंखें दास्तान बयान कर रही हैं, बेशक आईना देख लें। वह शरारत से कहती हुई आगे बढ़ गई और रजब अपने आप को सचनिश करता वहाँ से हट गया। अरूज इसके दोस्त फरहाद काश्मीरी की मंगेतर थी, इसलिए कभी कभार हेलो हाय की वजह से इनमें थोड़ी बहुत बेतकल्लुफी भी थी। मिल गई तस्कीन। वह कैंटीन की तरफ आया जहाँ आफाक अकेला बैठा कोल्ड ड्रिंक सामने रखे गुस्से का शिकार लग रहा था। कैसी तस्कीन? वो कुर्सी घसीट कर आफाक के मुकाबिल बैठ गया और टेबल बजाकर लड़के को कोल्ड ड्रिंक लाने का इशारा दिया, जो हिब्बा इलाही की दीद से हासिल हुई है। इसका तंजिया लहजा रजब को फौरन महसूस हो गया। इनफैक्ट आफाक, प्लीज़ रजब, कोई भी बहाना मत बनाओ, खुद को लगाम डालो, क्योंकि हमेशा बेलगाम चीज़ ठोकर खाकर ही गिरती है। तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं वहां से गुजर रहा था, इसे देखकर आगे नहीं बढ़ सका। मैंने इसे 2 रोज बाद देखा था, इसलिए शायद। बेबसी से कहते हुए इसने सर झुका लिया। कैंटीन बॉय कोल्ड ड्रिंक रख के जा चुका था। एक बात सुन लो रजब अफरीदी, मैं तुम्हारा ताहशर दोस्त रहूंगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन फक्त इस मामले में मैं कभी भी तुम्हारा साथी नहीं बन सकता। आफाक ने 2 टोक कह दिया और उठकर चला गया, जबकि रजब अजीब सी कशमकश का शिकार होता जा रहा था। अम्मी, बाबा की तबीयत कैसी है? वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है, कहते हैं बुखार के बाद कमजोरी और नकाहत हो गई है। अच्छी खासा फ्रूट और मेडिसिन लेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। लाएं, वापस पे ये मेडिसिन ले आऊंगी। इस स्कार्फ को गिरा लगाकर फौरन दवाइयों का नुस्खा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। लेकिन बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी और तुम जानती हो तुम्हारे बाबा का मिजाज कैसा हो चुका है, जरा सी देर सवेर भी बर्दाश्त नहीं करते। इनके अंदाज में तामल देख के हुब्बा रुक के गई थी, फिर कुछ सोचकर खुद ही नुस्खा थाम लिया। मैं यूनिवर्सिटी से चंद मिनट पहले आऊंगी और स्टोर से मेडिसिन लेकर घर आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। नुस्खा बैग में रखकर जिप बंद की, दुपट्टे को सेफ्टी पिन से जकड़ा और बाहर निकल आई। चलें आप ही। राबिया और हानिया भी किचन से नमूदार हो चुकी थी, पर आगे पीछे दहलीज अबूर करते हुए माँ को अल्लाह हाफिज कहा था। फी अमानिल्लाह। उन्होंने भी आहिस्तगी से कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो तीनों बहनें रोज़ाना सुबह इकट्ठी घर से निकलती थी, अलबत्ता बस स्टॉप तक आकर इनके रास्ते जुदा हो जाते थे। वो दोनों मैट्रिक की स्टूडेंट थी और स्कूल जाती थी। इनका स्कूल बस स्टॉप से महज चंद कदम दूर था और हिबा यूनिवर्सिटी जाती थी, इसलिए इसे वैन का सहारा लेना पड़ता था। ओके आप ही, अल्लाह हाफिज। दोनों हाथ हिलाती हुई चली गई और वो वैन का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद इसकी मतलूबा वैन भी आ चुकी थी। वो जल्दी से सवार होगी। हेलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़ी हो? गाड़ी का लॉक खोलते खोलते इसका हाथ रुक गया और अपनी गाड़ी की ओट में खड़ी इस मशकूक सी लड़की को देखकर चौंक गया था और वो लड़की इसे देखकर बौखला गई थी। इसी बौखलाहट में 2 कदम पीछे हटी तो न जाने किसी चीज़ से टकराकर लड़खड़ा सी गई। इसने सहारे के लिए दोबारा इस गाड़ी को थाम लिया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? वो घूमकर इसकी तरफ आ रहा था, जबकि वो एक चीख के साथ लहरा कर जमीन पर आ रही थी। इसके कदम जम के रह गए। अब की बार वो बौखला चुका था। इसने चंद सेकंड ठहर कर आगे पीछे देखा। दूर दूर तक कोई भी नहीं था।
اب کی بار وہ بکلا چکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ ٹھہر کے آگے پیچھے دیکھا، وہ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ساری گہما گہمی اندر تھی، باہر تو ہر طرف سناٹا ہی تھا۔ یہ ہیلو، اس نے ہمت کر کے قریب آ کر اس لڑکی کو پکارا، لیکن وہ تو سچ مچ ہوش و سے بیگانہ تھی۔ گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹیں ماری، لیکن اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا تھا اور وہ گاڑی بھی نہیں نکال سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ ہی جاتا۔ مجبوراً اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ ہسپتال کی روشنیوں میں آ کر اس نے اس لڑکی کو بغور دیکھا، الجھے بکھرے بال، ملگجے کپڑے، ننگے پیر اور چہرے پر کھنڈی زردی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مشکلوں مصیبتوں کے شکنجے سے فرار ہو کر بھاگی ہے۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ وہ اس کے ٹریٹمنٹ تک راہداری میں ٹہلتا رہا تھا۔ سر، یہ میڈیسن لے آئیں۔ نرس نے باہر نکل کر اسے لسٹ تھمائی جس میں انجیکشن، ڈرپ اور چند مختلف دوائیاں درج تھیں۔ وہ فوراً لینے کے لیے چلا گیا۔ دوائیاں خاصی مہنگی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، البتہ وہ اس لڑکی کے بارے میں خاصا پرتجسس ہو چکا تھا، جس نے بقول ڈاکٹر کے شاید کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ بھوک کی وجہ سے اس قدر کمزوری اور نقاہت کو پہنچ چکی تھی، اور اسی بات نے اسے بے حد متجسس کر رکھا تھا، اور اس چکر میں اسے گھر سے دیر ہو رہی تھی۔ انہیں کب تک ہوش آئے گا؟ اس نے ڈاکٹر سے دریافت کیا۔ کل صبح تک ہوش آ جائے گا اور کافی زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، لیکن صبح تک بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ڈاکٹر کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے گھر چلا جائے گا۔ وہ اپنا نام و پتہ درج کروا کے گھر چلا گیا۔ صبح وہ اسپتال پہنچا تو وہ لڑکی ہوش و حواس میں بیڈ پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرسی سے سوپ پلا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی چونکی اور اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ نرس چلے گی، کیسی ہیں آپ؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ٹھیک ہوں، اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا، پلکیں بھی جھکی ہوئی تھی۔ آپ کا نام و پتہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہی تھا کہ اس لڑکی کی ہچکیاں بن گئی، وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ ہیلو، وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی جب بھاری مردانہ آواز پہ اس کا قلم رک گیا۔ سر اٹھا کے دیکھا، رجب افریدی اس کی ٹیبل کے قریب کھڑا، غالباً اسے ہی مخاطب تھا کیونکہ اور تو کوئی تھا بھی نہیں۔ جی فرمائیے، وہ ناگواری لہجے سے صاف ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے بانو قدسیہ کا ناول چاہیے، غالباً آپ کے پاس ہے۔ رجب افریدی بات کرنے کے لیے بہت مشکل سے بہانہ ڈھونڈ کر لایا تھا، اور یہ اس کے دل کی بے بسی کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ اب اسے بہانوں کی ضرورت پڑنے لگی تھی۔ لیکن وہ تو شہوار، جی ہاں، وہ شہوار درانی کا ناول ہے، اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انفیکٹ اس ناول سے ایک اقتباس نوٹ کرنا ہے، وہ جلد آپ کو واپس مل جائے گا۔ لیکن وہ ناول میں گھر چھوڑ آئی ہوں، اس لیے اس وقت تو ممکن نہیں، آپ لائبریری سے رجوع کر لیں۔ وہ کہہ کر سر جھکا کے دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کے لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس کے ہاتھ اور پین کو دیکھنے لگا جو اس کے بہت خاص اور منفرد تھے۔ آپ کل وہ ناول لے آئیے گا، میں کل لے لوں گا۔ اس نے ٹیبل پر جا کر تاکید کی اور پلیٹ پلٹ کر چلا گیا۔ ایک ذرا سے حادثے نے اس لڑکی کو میرے لیے کتنا اہم اور عزیز بنا دیا ہے، وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے کافی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا جب سامنے سے آتے افاق بدر پر نظر پڑ گئی۔ اس نے افاق کو اپنے دھیان میں کوریڈور میں مڑتے دیکھ کر فوراً پکار لیا اور وہ قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے قریب آ کر استفسار کیا۔ یار کلاس اٹینڈ کرنے، اور کہاں؟ افاق کو رجب کی کوئی کیفیت پہ حیرت ہوئی جو کلاس روم کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اوہ ہاں، کلاس۔ اس نے سر جھٹکا، پھر دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ تمہاری مما کیسی ہیں؟ طبیعت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں؟ رجب انتہائی شرافت، سنجیدگی اور توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے افاق کی مما سے خود بھی بہت لگاؤ تھا۔ اپنی ماں کی کمی کا احساس تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن افاق کی ماں کو دیکھ کر اسے احساس ہوتا تھا کہ مائیں سچ مچ بہت پیاری ہوتی ہیں، کچھ چاہے کتنی بے بس ہو جائیں، اولاد کا حوصلہ نہیں کرنے دیتی۔ پہلے سے بہتر ہے، مما بھی تمہیں بلا رہی تھی۔ سوری یار، مجھے حقیقتاً اتنے دنوں سے تمہاری طرف چکر لگانے کا خیال نہیں آیا۔ میں آج شام کو ہی آؤں گا اور انشاءاللہ مسئلہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ وہ دونوں گفتگو میں محو تھی۔ جب پروفیسر زیدی اندر داخل ہوئے تب ان کے سارے مسئلے ملتوی ہو گئے۔ اب وہ ناول لے آئیں؟ دوسرے روز وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا۔ جی وہ شہوار کے پاس ہے۔ اس نے دور بیٹھی شہوار کی سمت اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ رجب اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا، گویا اس نے ناول خود رجب افریدی کو دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے آتے ہی شہوار کو تھما دیا تھا۔ اس وقت رجب افریدی کو اس کے تیکھے پن کا شدت سے احساس ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے بالائی پہ غصہ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ مزاجن غصے کا تیز تھا، ذرا سی بات پہ اکھڑ جاتا تھا، مگر یہ بالائی تھی جو مسلسل اسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ ڈس ہارٹ بھی کیے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ معاملہ اختیار سے باہر رہ گیا؟ فرحات کا شمیری اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ معاملہ نہیں یار، میں خود اختیار سے نکل چکا ہوں۔ دونوں ساتھ چلتے لان میں آ گئے۔ اتنی بے بسی کیوں؟ فرحات کافی شوق طبیعت کا مالک تھا اور اس کی منگیتر عروج بھی تقریباً اس جیسا ہی شوق رکھتی تھی۔ دونوں کی دلچسپ نوک جھونک اور دوسروں کے چھیڑنے کی عادت بھی چلتی رہتی تھی۔ اس کیوں کا پتہ چل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے میرے یار، رجب نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اور فرحات نے سر تا پیر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔
اس کیوں کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ رجب نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ جب ایک انسان کی زندگی میں بے بسی اور بے اختیاری کی راہ بھی شامل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ اس راہ میں انسان کو اس منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے جس پر صرف اور صرف اس کے محبوب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تم بھی شاید اس راہ پر چل نکلے ہو اور تمہاری منزل پہ حب الہی لکھا ہے، کیونکہ عمارت تو محبت کے جزیرے پہ کھڑی ہے۔ البتہ اس عمارت کی مالکہ حب الہی ہے، لیکن میں شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ منزل یہ عمارت حب الہی کے نام ہو چکی ہے، مگر میرے یار یہی حقیقت ہے کہ تمہیں حب الہی سے محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اس کے معاملے میں بے اختیار کھڑا ہے۔ فرحات نے اسے سمجھایا تھا محبت کے نام پر جب تو جیسے حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ پھر فرحات تو پتہ چلا گیا، لیکن اس کے لیے سوچوں کے در و دیوار کھڑا کر گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے اگلے پچھلے کھاتے کھول لیے تھے۔ ایک ایک کاغذ دیکھا، شاید کسی اور کا نام لکھا ہو، مگر وہ تو سارے صفحے کورے تھے۔ صرف ایک کاغذ نظر آیا جس پر درج تھا حب الہی۔ دینو بابا، دینو بابا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد پہلی پکار دینو بابا کی پکڑی۔ جی سائیں حکم۔ دینو بابا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگے بھاگے آئے تھے۔ رجب کہاں ہے؟ انہوں نے ذرا سختی اور تشویش سے پوچھا۔ رات کے 11:30 کا وقت ہو رہا تھا، لیکن اس کی گاڑی غائب تھی۔ سائیں یار بارش، یار دوست آئے تھے ساتھ لے گئے، ورنہ چھوٹے سائیں تو انکار ہی کر رہے تھے۔ پہلے بھی جاتا ہوگا۔ ان کا انداز دیکھ کر دینو بابا گڑبڑا گئے۔ نہ سائیں، پہلے تو 9-10 بجے آ جاتے تھے۔ دینو بابا کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اس خیال سے جھوٹ بولنا ہی پڑے کہ مبادا ان کا غصہ چھوٹے سائیں پہ نہ اترے۔ چند سیکنڈ وہ چپ رہے، پھر سارے لا کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ دینو بابا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ضیاء افریدی کبھی کبھار شہر کی رہائش گاہ پہ چھاپا مارتے تھے، لیکن ہمیشہ رجب افریدی اس چھاپے سے پہلے ہی سنبھل جاتا تھا، کیونکہ اس چھاپے کی خبر اسے بھرجائی پہلے ہی دے دیتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے بھرجائی کو کہاں دیر ہو گئی تھی کہ وہ بے خبر گھوم رہا تھا۔ تم سناؤ دینو بابا، مائی رشیدہ ٹھیک ہے نا؟ تیرے کمالے کا کیا حال ہے بیٹے کا؟ ضیاء افریدی صوفے پر برجمان ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سائیں اللہ کا بڑا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ کمالہ بیمار ہو گیا تھا، چھوٹے سائیں خود ساتھ گئے، رات بھر ساتھ ہسپتال میں ہی رہے اور علاج کروایا۔ ڈاکٹر کو انگریزی میں ہدایت بھی دیتے رہے اور ڈاکٹر نے بڑا خیال رکھا ہمارا، دینو بابا خوشی خوشی بتا رہے تھے۔ ضیاء افریدی بے ساختہ مسکرا دی۔ یعنی وہ تم لوگوں کی ٹھیک ٹھاک کیئر کرتا ہے، بس ہمارے سامنے لاپرواہ بنتا ہے۔ سائیں ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، اور یہی تو عمر ہوتی ہے من مرضی کرنے کی۔ دینو بابا نے رجب افریدی کی حمایت کی، پھر رشیدہ نے ان کے لیے کافی بنائی اور دونوں میاں بیوی اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ ضیاء افریدی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے نیوز سننے لگے۔ نیوز وہ محض اس کے انتظار میں سن رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وقت 11:30 سے 1 بجے تک جا پہنچا۔ اب وال کلاک کی سمت دیکھتے ہوئے انہیں بے حد تشویش ہونے لگی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پریس کیا، دوسری طرف رسپانس ہی نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید تیز ہوتا، باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ رجب اپنی الجھن میں گم اپنے ہی دھیان میں گاڑی سے اتر کر اندر آیا گیا۔ ضیاء افریدی کی گاڑی بھی نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن زینہ طے کرتے ہوئے قدم ٹھک کے رک گئے۔ لاؤنج سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ لالا سائیں آپ؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ گڑبڑا گیا تھا۔ کیوں ہم نہیں آ سکتے؟ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے اندر سے پریشان بھی ہو چکا تھا۔ بیٹھو، وہ اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے اور پھر دونوں ہی بیٹھ گئے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ہاں، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں۔ تم سناؤ، یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں اور آج کل گھر سے باہر رہنے کا شوق کہاں سے چرایا ہے؟ وہ اب تفتیش شروع کر چکے تھے۔ رجب کو اندازہ تھا، اس لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر رہا تھا۔ گھر سے باہر رہنے کا کیا سوال لالا سائیں، انفیکٹ آج ایک دوست نے جاب ملنے کی خوشی میں ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا، تمام دوست موجود تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے کافی سنجیدگی متانت سے جواب دیا، جس پر ضیاء افریدی فوراً ٹھٹک گئے۔ رجب نے کبھی بھی اتنی متانت سے انہیں جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لے کر غائب ہو جاتا تھا اور وہ سوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو اسے ڈانٹنا بھول کر ہنسنے لگتے تھے۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ چھوا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گل جانی اور بھرجائی کیسی ہیں؟ وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ کافی دیر دونوں بھائی باتیں کرتے رہے، آخر رجب نے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کھڑا ہو گیا۔ تب رات کے 3 بج رہے تھے۔ رجب بیٹھو یہاں، انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ جی کیا بات ہے، کیا چھپا رہے ہو ہم سے؟ کس چیز کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی اور پریشانی ہے تو بتاؤ۔ وہ مکمل اس کی طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ نہیں لالا سائیں، میں کچھ نہیں چھپا رہا، نہ ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ضرورت ہوئی تو آپ کے سوا بھلا کس سے کہوں گا، لیکن پھر بھی کوئی تو بات ایسی ہے جو تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ان کا مشاہدہ بالکل درست تھا، مگر رجب ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کریدنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہی رہے، اور یوں ہی متفکر سے دوسرے روز واپس حویلی چلے گئے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔
हुब्बा ने सर उठा कर देखा, लड़कियों का ग्रुप आवाज़ बुलंद ये शेर पड़ा था। हुब्बा के देखने पर ज़बरदस्त मायने खेस कहका पड़ा। इस ग्रुप में अरूज बुखारी भी मौजूद थी, जिसको हिब्बा शुरू से ही नापसंद करती थी। यार लैला को खबर ही नहीं और मजनू दरख्त के साथ दरख्त हुआ जा रहा है। किसी लड़की ने कहा, अरे हो जाएगी खबर भी, पर लैला भी कहेगी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरूज बाकायदा गुनगुना कर कह रही थी। हुब्बा की छठी हिस्स अलार्म दे रही थी कि मौजू गुफ्तगू इसकी ज़ात है, इसलिए वो बार बार इसे देखकर फुकरे कस रही थी। अरे कहाँ वो ज़माने की रजब अफरीदी की आंखों पे ज़माना मरता था, और कहाँ ये ज़माने के रजब अफरीदी किसी पर मर मटा। किसी ने आ भरी। हुब्बा का दिमाग माफ हो रहा था और उलझन का शिकार हो रही थी। रजब अफरीदी का नाम हैरत ना समझी का बायस बन रहा था, लेकिन चंद दिनों बाद ही शहवार दुरानी ने इसकी उलझन को वाजे कर दिया था। हाँ हुब्बा, मैंने भी यही महसूस किया है। रजब तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है और तुम्हारी वजह से वो कोई भी पेशरफ नहीं कर रहा, क्योंकि इसे अंदाज़ा है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। शिवार के मुंह से सब सुनकर हुब्बा को शौक लगा था। वो शदीद गुस्से में आई कि इसकी ज़ात बगैर इन्वॉल्व हुए भी लोगों की बातों और मजाक का निशाना बनी हुई और इसे मालूम ही नहीं है। वो तिल मिलाती हुई सीधी इसकी क्लास में जा पहुंची, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। मिस्टर अफरीदी, मैं आपको इतना घटिया हरगिज़ नहीं समझती थी जितना आपने बन के दिखाया है। वो इसके सर पर खड़ी जैसे फट पड़ी थी और रजब के तासुरात भी यखलक बदल गए थे। मिस हिब्बा इलाही, आप शट अप। मैं यहाँ आपकी घटिया बकवास सुनने नहीं आई, बल्कि सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आइंदा मेरा नाम आपके साथ आया तो अच्छा नहीं होगा। इसने अरूज समेत सबकी तरफ देखा, और हाँ, अपनी इस जागीरदारी और पुरकशिश पर्सनैलिटी का रौब अरे गहरे लोगों के लिए संभाल के रखिए, यकीनन काम आएगा। मेरी तरफ देखने की भी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। हुब्बा, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? शहवार तेजी से क्लासरूम में दाखिल हुआ। हुब्बा का बाजू पकड़ के खींचा। वो खड़े खड़े रजब अफरीदी को बेइज्जत कर चुकी थी। छोड़ दो मेरा बाजू, मैं देखूं तो सही है, मर्जाद समझते कि हैं अपने आप को। रजब चाहा जिसको चाहा, जब चाहा जिसको चाहा रुस्वा कर दिया, बदनामी का टीका लगा दिया, खुद आज़ाद फिरते हैं रहे। इस वक्त पूरी तरह बेपड़ चुकी थी। इसने एक झटके से अपना बाजू भी छुड़ा लिया था। रजब अफरीदी ने चौंक कर इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल को देखा था। इतना याद रखो, जब अफरीदी, अगर तुम्हारी वजह से मैं रुस्वा हुई तो तुम्हें चौक में खड़ा करके तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। मनखू तो नफरत से कहती वापस पलट गई। रजब जूं का तू खड़ा रह गया था। अफाक, फरहाद, मुंदसिर सब देखते रह गए। कुछ भी कहने के लिए किसी के पास लफ्ज़ नहीं थे, क्योंकि वो सभी रजब के जज्बात को समझते थे। इन्हें यकीन था कि रजब इससे मोहब्बत कर बैठा है, और इस मामले में वो भला क्या कह सकते थे। पूरी क्लास थमसादे बैठी थी। हुब्बा इलाही ने रजब अफरीदी की हद तक को तस्लील करने में इंतहा कर डाली थी, और खुद हैरान था कि अचानक हुआ क्या है। सबसे पहले क्लासरूम से आफाक बदर ने वॉकआउट किया था, जिस पर रजब और भी परेशान हुआ। मोहब्बत का मफहूम जानते हो? इंतहाई बेमुरव्वत और तीखे लहजे में तंज़िया इस्तफसार किया गया था। रजब को सामने वाले की कमकली पे हंसी आई थी और हैरत भी हुई। जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मोहब्बत का मफहूम जानते हो? आफाक मजीद तलक हुआ तो रजब भी चढ़ गया। मफहूम जानता हूँ, तभी तो इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, वरना एक लड़की रजब अफरीदी की इंसल्ट करके चली जाती और जिंदा भी रहती। अपनी इंसल्ट का कितना ख्याल है? तुम किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ सकते थे, किसी दूसरे की इंसल्ट का भी ख्याल कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें बारहा समझाया था कि यूँ किसी को सेकेंडलाइज करवाने से पहले सोच लो, क्योंकि वो इन लड़कियों जैसी हरगिज़ नहीं है जिनसे तुम्हारा वास्ता पड़ता रहा है। लेकिन आफाक, मेरी गलती ही क्या है? मैंने कब इसे सेकेंडलाइज करने की कोशिश की है? रजब झुंझला गया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जब यूनिवर्सिटी में हम वक्त तुम इसको मरकज़ ने निगाह बनाए रखोगे तो यकीनन बातें ही होंगी, और ये भी कहा था कि इस पर इतनी तवज्जो देना छोड़ दो, वरना मामला बिगड़ भी सकता है। और आज वही हुआ जिसे बचने के लिए मैं कहता था। आफाक सचमुच गुस्से में था। रजब का अपना दिमाग काम करना छोड़ चुका था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या करना चाहिए? इसने बेहद आहिस्तगी से कहा, तुम्हें से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या? आफाक के अल्फाज से गहरा झटका लगा, जैसे इसने माफ़ी का नहीं किसी का कत्ल करने का कह दिया हो। क्यों, तुम माफ़ी नहीं मांग सकते? आफाक ने काफ़ी गहरी नज़रों से इसे सरता पहचान जा। आफाक, तुम पागल हो गए हो? इतने लोगों में इंसल्ट मेरी हुई और माफ़ी भी मैं मांगूं? कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? रजब अफरीदी माफ़ी के लफ्ज़ पे दरअसल दीवाना ही तो हो गया था। रजब, तुम माफ़ी नहीं मांग सकते तो मोहब्बत को तो तुम क्या जानोगे? मोहब्बत में कभी भी मैं नहीं रहता, सब कुछ तुम हो जाता है। और अगर मोहब्बत में कुछ पाने की मुतमन्नी हो तो पहले अपनी ज़ात को बेसबात करो। जिस रोज़ तुम्हारी अपनी ज़ात तुम्हारे लिए बेसबात होगी, उस रोज़ मोहब्बत तुम्हें मुकम्मल कर देगी, क्योंकि मोहब्बत में मैं और तू का फ़र्क नहीं होता। जिस रोज़ इस मुकाम को पा लोगे, उस रोज़ मोहब्बत खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम्हें माफ़ी मांगनी है या नहीं। आफाक चला गया, लेकिन रजब अफरीदी इस बात के असर में जकड़ा बेहिस और हरकत बैठा कुछ भी करने के काबिल नहीं था, बिल्कुल जामिद बैठा था।
रजब अफरीदी का ताल्लुक पेशावर से था। अफरीदी हवेली सबसे छोटा बेटा था। वो सिर्फ 2 माह का था जब एक रोड एक्सीडेंट में माँ और बाप के साय से महरूम हो गया था। जमान अफरीदी माँ बाप के इकलौते चश्मो चिराग थे। 2 बहनें थीं जिनको अपने इकलौते भाई से बेपनाह प्यार था। उन्होंने बहुत अरमानों से प्यार की शादी की। जमान अफरीदी के सिर्फ 2 बेटे थे, ज़रियाब अफरीदी और रजब अफरीदी। गुलजानी के दिल में बहुत ज़्यादा पोते पोतियों का शौक था और अपने बेटे जमान अफरीदी और पोतों पे जान छिड़कती थी। लेकिन एक रोज़ शादी के फंक्शन से वापसी पे इनकी गाड़ी एक ट्रॉलर से टकरा गई और वो दोनों मौका पे जहाँ भाग हो गए थे। अफरीदी हवेली में कोहराम मच गया था। ज़रियाब अफरीदी भी माँ बाप की मौत से ज़रियाब अफरीदी भी माँ बाप की मौत से जैसे तन्हा सहरा में आन खड़े हुए थे। लेकिन 2 माह का रजब तो हर दुख हर गम से अनजान था। इसे क्या खबर थी कि कुदरत ने इसे क्या छीन लिया है। माँ की आगोश इन्हीं बाप का साया भी उठ गया था और ये ज़रियाब अफरीदी ही थे जिन्होंने इतने गम के बावजूद रजब अफरीदी पे ध्यान दिया और इसे अपनी बाहों में छुपा लिया था। अपने गम से संभालने के बाद रफ्ता रफ्ता गुलजानी को खबर हुई कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो रजब का हुआ है, जिसने अभी अम्मा कहना भी नहीं सीखा और माँ से कोई लाड नहीं उठवाया था। यही सोचकर इनके दिल में दोबारा से गम का समंदर ठाटे मारने लगा था और रजब को अपनी हथेली का फफोला बना लिया। हर सर्दो गर्म से यूं बचा के रखती जैसे वो मोम का बना हो। जवानी की दहलीज पे कदम रखने तक अफरीदी हवेली में रजब के लिए बहनों से चाहने वाली भरजाई भी आ चुकी थी और यूं रजब के लिए बाप का मफहूम भाई, माँ का मफहूम गुलजानी और बहन का मफहूम भरजाई था। इसने आज तक इन रिश्तों की मौजूदगी में कोई कमी महसूस नहीं की थी, ना ही माँ बाप के दिल गिरफ्तार होकर इन्हें परेशान किया था। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से मुतमईन था। हमेशा मनमानी की, जो चाहा वो हासिल किया था और तालीम के लिए भी कोई रोक टोक थी। ज़रियाब अफरीदी ने इस्लामाबाद के महंगे तरीन एरिया में रहाइश के लिए बंगला खरीद कर दिया। गाड़ी, बैंक बैलेंस, मुलाजिम, सब कुछ हम वक्त इसके लिए तैयार और लट रहते थे। यूनिवर्सिटी में भी कई रंगीनियाँ एंजॉय की थी, लेकिन एक रोज़ यूनिवर्सिटी से फुल स्पीड से गाड़ी निकाल कर रोड पे आते हुए अचानक गाड़ी इसके इख्तियार से बाहर हो गई थी और सीधी एक दरख्त से टकरा गई। बस तो अब तक पैदल जाती हुब्बा इलाही इस धमाके से चीख उठी थी। वो भागती हुई गाड़ी के पास आई। बचाओ प्लीज़ बचाओ, वो यकदम चिल्लाने लगी। डोर खोला और रजब अफरीदी को हरासा नज़रों से देखा। वो इसका यूनिवर्सिटी फेलो था, अलबत्ता दोनों के डिपार्टमेंट मुख्तलिफ थे। इसके माथे से बहता खून, नीम बेहोश हालत इसे बदहवास कर रही थी। इसने बैग से अपना दुपट्टा निकाल के इसके माथे पर बांधा, फिर भागते हुए रोड पे आई। इत्तफाकन आफाक, फरहाद, मुदस्सिर और दूसरे दोस्त भी अपनी गाड़ियों में निकल रहे थे। प्लीज़, वो रजब अफरीदी का एक्सीडेंट हो गया है। वो बाका बदहवास लहजा और अंदाज तो उन्हें चौंका गया था। जब इनकी गाड़ियाँ अस्पताल के लिए रवाना हुई, वो वहीं खड़ी रह गई थी, दिल में इस गैर अजनबी के लिए ज़िंदगी की दुआ करती। ढीले ढाले कदमों से चलती वापसी की तरफ मुड़ गई, लेकिन घर देर से आने पे इसके बाबा की कई सलवातें सुनाना पड़ी इनको। रजब अफरीदी को होश में आने के बाद सबसे पहले इस लड़की का ख्याल आया जो इसके लिए बदहवास हो रही थी। इसी ने स्टीयरिंग से हटाकर सीधा किया था। इसकी धुंधली सूरत याद थी और बाद में पता चला कि वो हुब्बा इलाही थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो गुलजानी और भरजाई की फिक्र और भाग दौड़ जारी हो गई थी। ज़रियाब अफरीदी भी आजकल शहर वाले बंगले पर मौजूद थे। यूनिवर्सिटी आते ही रजब ने सबसे पहले हुब्बा इलाही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और अफाक भी इसके साथ ही था। हेलो मिस हुब्बा इलाही, कहाँ मिलेंगी? अफाक ने शेरवार दुरवानी को क्लासरूम से निकलते देखकर मुखातिब किया था। अंदर क्लासरूम में ही है। शेवारी ने उलझन अमेज निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ गई। हेलो, कैसी हैं आप? अब पहले आफाक ने ही से मुखातिब किया था। हुब्बा ने चौंक कर सर उठाया और रजब अफरीदी को सेहतियात देखकर अंदर ही अंदर खुश हुई, क्योंकि चंद रोज़ कबल इस हादसे की वजह से इसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। रजब की हालत इतनी अबतर हो चुकी थी कि मायूसी ताज्जुब में इस बात नहीं थी। आई एम फाइन। वो खड़ी हो गई। चेहरे के गिर्द सियाह स्कार्फ का हाला बना हुआ था। सूट की मैचिंग चादर शानों पे फैले हुए वो इनके सामने बहुत एतमाद से खड़ी थी। मिस हुब्बा इलाही, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं आपकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। अगर आप बर वक्त मेरे लिए भाग दौड़ ना करती तो शायद आज मेरा ठिकाना कहीं और होता। रजब बेहद मुतहम्मल लहजे में ठहर के बात कर रहा था। न जाने क्या बात थी, हुब्बा को देखकर इसको अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसकी लज्जत बहुत नई, बहुत अनोखी, निराली लग रही थी। मिस्टर रजब अफरीदी, आप इस वक्त यहाँ मेरी वजह से नहीं, इस पाकज़ात की वजह से खड़े हैं जिसने आपकी उम्र इतनी मुख्तसर नहीं लिखी थी। क्योंकि अगर आपकी उम्र का गोशवारा ख़त्म हो चुका होता तो आप मेरे जैसी 10 और भी आ जाती। तो आप मेरा नहीं, अपने रब ताला का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने आपकी उम्र दराज लिखी है। मेरी तरफ से आपको सेहतयाबी मुबारक हो। वो बहुत नरमी और नपे तले अंदाज में कहती अपनी किताबें समेटने लगी। रजब इसकी बात सुनकर चंद सानिया कुछ कह नहीं पाया था। एक्सक्यूज़ मी, वो माजरत करती वहाँ से चली गई। रजब ने अफाक को और अफाक ने रजब को बेकबक देख लिया था। आज तक यूनिवर्सिटी में किसी ने यूँ नज़रअंदाज नहीं किया था और यही सलूक रजब अफरीदी के दिल पर असरअंदाज हो गया था और ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मुतवज्जा होता चला गया। वहीं हिब्बा इलाही जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी, अब हरसू नजर आने लगी। रजब अफरीदी ने बाकी लड़कियों से मुवाजना किया तो वह सबसे मुनफरिद और सबसे अलग। आहिस्ता इसका दिल माइल होने लगा था। इन ही दिनों अफाक अपनी माँ को लेकर चेकअप के लिए कराची गया हुआ था।
واپسی پر اسے لڑکے لڑکیوں کی سرگوشیوں سے اندازہ ہوا کہ رجب کا آج کل کس طرف رجحان ہے۔ اس نے رجحان سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ سمجھانے کی حدود سے نکل چکا تھا اور اپنے دل کو کسی بھی طرح سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جذبات اس کے اختیار سے نکلتے جا رہے تھے اور اس بے اختیاری کے ہاتھوں حبہ الہی کے لیے اس کے دل میں موجود جذبات عیاں ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ اسے حبہ الہی کے غصے اور نفرت کی صورت میں ملا تھا اور اب آفاق اسے معافی کا راستہ دکھا کر جا چکا تھا۔ وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا اپنے دل کی وادی کو تھا گہرائیوں تک ٹٹول آیا تھا، جس میں کسی بھی طرح کا غصہ نہیں تھا، انا نہیں تھی، اپنی تسلیل اپنی حد تک کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس انتقام کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ بس خاموشی سے بیٹھا سوچے جا رہا تھا۔ اتنی چپ رہتی ہو، تکتی نہیں ہو؟ شہوار نے گھاس پہ اس کے قریب آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم اتنا بولتی ہو، تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ حبا نے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے جواباً شہوار کو لپیٹ میں لے لیا تو شہوار گھورنے لگی۔ بولنے سے تھکن نہیں ہوتی، بھوک لگتی ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، اس لیے صحت اچھی ہوتی ہے رہتی ہے اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بولنا صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ شہوار نے انتہائی سکون سے وضاحت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی حبا کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ کھل گئی، جبکہ سوائے شہوار کے کسی سے بھی بات چیت یا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، نہ ہی وہ زیادہ دوستوں کو پسند کرتی تھی۔ ہاں، شہوار کردار کے حوالے سے کافی محتاط لڑکی تھی، اس لیے دونوں کی نبھ رہی تھی اور شہوار ہی وہ واحد لڑکی تھی جو حبا الہی کے گھریلو پرابلمس بھی جانتی تھی، یعنی ہر چیز کے فائدے دیکھتی ہو۔ ہاں، یاد رکھنا بھی چاہیے، ابھی بغیر فائدے کے بولتی ہوئی اچھی لگوں گی۔ شہوار نے کندھے اچکائے۔ حبا اس کی فریش بے فکر چہرے کو دیکھ کر نظر چرا گئی۔ ایسی بے فکری کبھی ان کے چہروں کا خاصہ ہوتی تھی، لیکن حالات نے ان کو تفکرات کا نقاب بخش دیا تھا۔ اپنے چہرے سے نظر چرانے لگی تھی، انہیں اپنے ہی چہروں کی شگفتگی بھول چکی تھی۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ شہوار اس کی خاموشی نوٹ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ بس ایسے ہی کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہنسنے کھیلنے کا کوئی حق نہیں، ہم کیوں ہنس رہی ہیں؟ اس کا لہجہ شکستہ ہو رہا تھا۔ ارے پگلی، نہیں سوچتے اتنا، ہر انسان کا ہر چیز پر حق ہے، بس کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے کوئی چیز ہمیں اپنے لیے موزوں نہیں لگتی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ شہوار نے بہت اپنایت سے اس کا ہاتھ تھپکا اور اسے سمجھانے کے لیے تسلی دی۔ پہلے سے بہتر ہوں۔ وہ مختصراً بتا کر چپ ہو گئی۔ حبا، تمہیں اتنا دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، تم گھر میں رابعہ اور ہانیہ سے بڑی ہو، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ روحان بھائی کا فون وغیرہ آیا؟ نہیں، میں نے 2 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش میں کی مگر وہ چھٹی پر ہیں، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں اور ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے۔ چند دنوں کے لیے آ جاتے تو بابا کا موڈ بھی شاید بہتر ہو جاتا۔ حبا اس وقت بے حد دکھی ہو رہی تھی اور شہوار بہت خلوص اور محبت سے اسے تسلی دے رہی تھی اور دلاسا دینے میں مصروف تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام پڑ گیا ہو یا پھر وہ واپس آنے کی تیاری میں ہو۔ نہیں شہوار، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت بیٹھ چکی ہے، وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس میں بھلا ان کا کیا قصور ہے؟ ہمیں اس حال میں اس نوبت تک پہنچانے والی ہماری بہن ہے اور ہماری اپنی بہن جس نے ہم بہنوں کا خیال نہیں کیا، باپ اور بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا، ماں کی تربیت کی لاج نہیں رکھی، سب رون ڈالا، عذاب میں جھونک دیا ہمیں۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی اور شہوار اسے خاموش کروانے لگی کہ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ تماشا بن جائے۔ غفار الہی دیہاتی تھے، لیکن اچھی تعلیم، سوچ اور ماں باپ کے تعاون سے وہ دیہاتی بن کے نہیں رہتے۔ انہوں نے شہر میں ملازمت کر لی، وہ واپڈا کے محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور بہت خوش بھی تھے۔ ماں باپ نے اپنی پسند سے ان کی شادی کر دی، اس پہ بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نوکری کے لیے شہر آئے تو بیوی خدیجہ بیگم کو گاؤں میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ خدیجہ بیگم بھی ساس سسر کے ساتھ رہتے ہوئے خوش اور مطمئن تھی، لیکن جب روحان پیدا ہوا تو غفار الہی کے دل میں اس کی اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ پوسٹ کا خواب پہلے سے موجود تھا۔ ایسے ہی خواب انہوں نے بیٹیوں کے حوالے سے بھی رکھے تھے۔ روحان کے بعد حبا اور حبا کے بعد ردا پیدا ہوئی اور پھر 3 سال بعد رابعہ اور ہانیہ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ بچے بڑے ہوئے تو غفار الہی کو اندازہ ہوا کہ ان کے خوابوں کی تکمیل گاؤں میں رہ کر ممکن نہیں ہوگی، اس لیے خاندان کی مخالفت کے باوجود شہر آ گئے، بچوں کو اچھے اداروں میں داخل کروایا اور خود دن رات محنت کرنے لگے۔ انہیں بیٹے سے زیادہ بیٹیاں عزیز تھیں اور وہ ان کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیتے تھے، ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ہر خواہش پوری کرتے، لیکن ساتھ ہی اپنی عزت کو سنبھالنے کی تاکید بھی کرتے رہتے۔ روحان اپنا MBA کلیئر کر چکا تھا اور 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی بھی کر رکھا تھا۔ حبا 2nd ایئر اور ردا 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ حبا بھی روحان کی طرح MBA کا شوق رکھتی تھی، اس لیے اس کے اور ردا کے ساتھ راستے جدا ہو گئے۔ BA فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ انصر نیاز اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا اور ردا الہی جو ابھی بھی بچپن کی سیدھی سادی گلیوں سے نکل کر نوخیز جوانی کے گلستان میں داخل ہوئی تھی، دیوانہ وار لپکتے اس بھنورے کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔
बहुत जल्द अंसर नियाज ने इसे अपने शीशे में उतार लिया था। इसका नोखेज़ हुस्न इसे दिन रात बेचैन किए हुए था और इसे हर सूरत हासिल करना चाहता था। मोहब्बत के नाम पे कई वादे कई अहद भी हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो इसके हाथ नहीं आई थी। वो अपने बाप और भाई की इज्जत से डरती थी, तभी से बहलाने के लिए अंसर नियाज ने कोर्ट मैरिज का शोशा छोड़ा। तब वो सोचने पर मजबूर हो गई थी और एक रोज़ सचमुच निकाह करके वो बाप का घर और इज्जत रोंद कर चली गई। गुफ़ार इलाही को खबर न थी कि इनकी बेटी ने गहरे पताल में भी गिरा सकती है। वह पहले तो कई रोज़ जैसे हर एहसास से मफलूज होकर रह गए थे, लेकिन जब रूहान का झुका सर नीची नज़रें देखकर एहसास हुआ कि लोग बाहर क्या क्या बातें कर रहे हैं, तब इनके अंदर का जहर उमड़ने लगा। चले जाओ तुम सब भी, चले जाओ, भाग जाओ तुम सब भी, दफा हो जाओ, मर गई तुम सब मेरे लिए, मर गए तुम सब। वो चीख चिल्ला रहे थे। वज्जा हुब्बा भागते हुए रूहान के पास गई। रूहान भाई देखे ना बाबा, हम पे हुब्बा के अल्फाज और रूहान सा लहजा पतरा के रह गए थे। रूहान बाबा से भी ज्यादा नफरत से देख रहे थे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम लोगों को देखना भी नहीं चाहता। नफरत हो गई है तुम्हारी सूरतों से, चली जाओ कहीं ये ना हो कि दिल झड़क के तुम तीनों को आग लगा दूं। रूहान के मुंह से भी शोले लपक रहे थे, आंखें नफरत के रंग में रंगी थी। हुब्बा तब्बर से ज्यादा अपने भाई की नफरत का दर्द लिए उल्टे कदमों चुपचाप साख्त वापस लौट आई। घर के दरो दीवार भी काटने को दौड़ रहे थे। एक खतीजा बेगम थी और वो भी घर का शरासा बिखर जाने से बेजान हो चुकी थी। चंद दिन इसी तरह हर तरह आग देखती रही। राबिया और हानिया ने अलग रो रोकर बुरा हाल कर रखा था। अलबत्ता हुब्बा का मोश हो चुकी थी, इसे तराक हो चुका था कि इनकी जिंदगियां किस हद तक गैर अहम काबिल नफरत और तबाह हो चुकी हैं। गफार इलाही ने इसकी यूनिवर्सिटी और राबिया हानिया के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, मगर खतीजा बेगम ने एहतजाज बुलंद कर दिया और बहुत मुश्किलों से इन्हें पढ़ने की इजाज़त दिलवाई थी। हुब्बा अपने बाप और भाई का एतमाद बहाल करना चाहती थी। रूहान फरार के तौर पर जॉब का बहाना करके कराची चला गया था और आज तक वापस नहीं आया था। कभी कभार घर फ़ोन करके खैर खबर मालूम कर लेता था। हुब्बा अपनी कोशिशों में लगी थी कि मगर गफ़ार इलाही तो जैसे दिल की जगह पत्थर रख चुके थे, जिससे हर एहसास ख़त्म हो चुका था। अगर कभी 5-10 मिनट लेट हो जाती तो हज़ार ताने सुनने पड़ते थे, हज़ारों निश्चर सहने पड़ जाते थे। इसलिए वो दामन बचा बचा के चलती थी। ऐसे में रजब अफरीदी की हरकतें जलती पे तेल का काम कर सकती थी, बल्कि कर चुकी थी। वो नफरत करने लगी थी हर उस मर्द से जो मोहब्बत के नाम पे लड़कियों को बहकाता था, और हर उस लड़की से जो इसे बहकावे में आकर माँ बाप और बहन भाइयों की ज़िंदगी अज़ाब में मुब्तला कर देती है। वो यूनिवर्सिटी से निकलकर तेज तेज कदम उठाती, बस तो पहुंचने तक न जाने कितनी बार अपनी नाजुक कलाई पर बंदी रिस्ट वॉच देख चुकी थी। सुइयां अंधाधुंध भाग रही थी, इसकी हर हरकत से बेचैनी और उछलत जाहिर हो रही थी। चंद सेकंड बाद गाड़ी के टायर चचराए। आईने में आपको आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रजब अफरीदी ने गाड़ी का फ्रंट डोर यूं खोल दिया जैसे बरसों से दोनों के दरमियान लिफ्ट लेने का सिलसिला चला आ रहा हो। बालाही रजब अफरीदी को देखकर जैसे शोलों में गिर गई थी। इंतहाई हकारत भरी निगाह डालकर दूसरी सिमत रुख मोड़ लिया। हुबा, मैं जानता हूँ आपको मुझ पर शदीद गुस्सा है, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत में कोई हर्फ आता है। ये सब स्टूडेंट्स की शटअप, जस्ट शटअप। आपकी वजह से जो हो चुका सो हो चुका। अब आपकी सफाई देने से कुछ नहीं हो सकता, और आइंदा प्लीज़ मेरे आसपास नजर आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुबा इस मामले में आकर इतनी करख्त हो जाती थी कि रजब अफरीदी गंग सा रह जाता था। क्या कोई लड़की जो बेज़ाहिर बहुत नरम और नाजुक और कम उम्र हो, अंदर से इतनी सख्त भी हो सकती है? लेकिन हुबा, मैं आपसे स्टॉप इट प्लीज़, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो एकदम फनकार के पलटी, तब तक इसकी मतलूबा वैन आ चुकी थी। रजब वहीं खड़ा रह गया। वो चली गई थी। रजब को अपनी मंजिल बहुत मुश्किल नजर आ रही थी। हुब्बा इलाही की ज़ात तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन दिल की खातिर ये काम भी आखिर करना ही था। आ गई हो, उड़ा लिए गुल छड़े, रोन डाली मेरी इज्जत, कर लिया मुँह काला। घर में कदम रखते ही इसके लिए कदम लड़खड़ा गए थे। सामने गुफार लाई खड़े शोले उगल रहे थे। इसी मुंह से कभी इन्हीं बेटियों के लिए फूल चढ़ते थे। जरा सी देर हुई तो परेशान होकर दुआएं मांगने लगते थे। वो बाबा, मैं लाइब्रेरी में किताबें इशू, बकवास बंद कर, हराम और मुझे पागल समझती है? मैं अंधा हूँ, तेरी रंग रलियां नहीं देख सकता? बाबा प्लीज़ मेरा यकीन करें, मुझे लाइब्रेरी में देर होगी थी, मेरी वैन भी लेट पहुंची है। वैन लेट नहीं पहुंची, तू लेट पहुंची, किसी के साथ गई होगी। बता किसके साथ गई थी? बोलो, चुप क्यों हो गई हो? देखो लड़की, अगर तूने भी किसी के साथ भागना है तो तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बताकर भागना। कम से कम अपने सर में मारने के लिए लोगों के जूते तो इकट्ठे कर लूँ, या फिर अपने ऊपर खाक डालने के लिए तैयार हो जाऊँ। देख अल्लाह के लिए मुझे बताकर भागना, तुझे रोकूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। वो सचमुच हाथ जोड़ रही थी।
हदबा हचकियों से रोती इनके कदमों में बैठ गई, दोनों पाँव पकड़ लिए। बाबा प्लीज़ हम पर भरोसा रखें, मैं कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। आप आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर एतमाद करें प्लीज़ बाबा, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आपका एतमाद एक बेटी ने तोड़ा है और आपका एतमाद जोड़ेगी भी एक बेटी है। सिर्फ एक बार मुझे पहले जैसी अब्बा समझ कर देखें। मैं इनके पाँव पकड़े रोती हिचकियाँ ले रही थी। वो एकदम सामने से हट गया, न जाने किस चीज़ को ठोकर मारते हुए बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चले गए। ये बात उसानो झुकी हुई थी, लेकिन वो वहाँ से जा चुके थे। उन्होंने इसके आंसू को भी काबिल इतना नहीं जाना था। वो इनकी इस कदर बेरहमी और बेतमादी पे ज़्यादा तड़प तड़प के रोई थी और खदीजा बेगम का कलेजा मुट्ठी में आ गया था। उन्होंने करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो इनसे लिपट कर रोने लगी। घर से बाहर बहादुर नजर आने वाली उब्बा इलाही घर की चार दीवारी में दुख और बेतबारी के निश्तर खाते हुए बेहद कमज़ोर और नडाल हो गई थी। इसे आज तक रूहान का मारा हुआ थप्पड़ नहीं भुला था। थप्पड़ तो शायद वो भुला ही देती, लेकिन थप्पड़ के साथ मिलने वाली नफरत और हकारत को कैसे भुलाती। लेकिन इंसान ने हमेशा जिन आंखों में प्यार और मोहब्बत के दीप जलते देखे हो, इन आंखों में नफरत और गुस्से के शोले देखना बहुत अज़ियतनाक लगता है। और हुब्बा ने भी ऐसी अजियत उठाई थी, इसलिए इसमें शिद्दत बढ़ गई थी। मैं क्या करूं अम्मी, मैं ऐसा क्या करूं कि बाबा पहले जैसे हो जाए, वो अपनी नफरत की दीवार में कीड़ा डाले, भूल जाए सब कुछ, भूल जाए कि इनकी चार बेटियां थीं। वो बिलक बिलक कर कह रही थी और खदीजा बेगम ने अपने आंसू दुपट्टे में जज़ब कर लिए। बेबसी का वो मुकाम था कि वो इस बेटी को भी बददुआ नहीं दे सकते थे जो अपनी बहनों की ज़िंदगी साफ कर गई थी, और ना ही शोहर से कुछ कह सकती थी जिसका एतमाद किच्ची किच्ची हुआ था। और इस सारे किस्से में अज़ाब तोहबा, राबिया और हानिया झेल रही थी, जिनको रोज़ शहर में बुझे तीर खाना पड़ते थे। अजाब तो इनकी ममता झेल रही थी, जिसका बेटा 1 साल से घर नहीं आया था, फिर भी सब्र किए बैठी थी। रब ताला से भलाई और बेहतरी की दुआ कर रही थी। क्या हुआ, कुछ परेशान लगते हो? भरजाई ने इसके मजबूत शाने पे हाथ रखकर इंतहाई पनानियत से पूछा। और आज ही वीकेंड पे अफरीदी हवेली आया था, लेकिन सबके दरमियान होते हुए भी उलझा मुतफक्कर सा नजर आ रहा था। आपका वहम है। वो बात को टालते हुए उठने लगा, जब भरजाई ने इसे हाथ से पकड़कर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। माँ बहनों के वहम बेबुनियाद नहीं होते, तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे लाला साईं भी तुम्हारी तरफ से बहुत बेफिक्र हैं। क्या बात है, बताते क्यों नहीं हो? भरजाई के लहजे में खौफगी भराई थी। भरजाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वो बात को मजाक के रंग में बदलते हुए इनके सिमट पलटा। तुम क्या समझते हो, मुझे मालूम नहीं? उन्होंने रजब के बालों में हाथ फेरा, उनकी बात का मफहूम समझकर चुप हो गए। बेटे कभी माँ से चुप नहीं सकते। तुम कैसे छुप सकते हो? तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का आईना है, और इस आईने में आजकल इसका अक्स उभरा है जो तुम्हारे दिल की हुक्मरान बन बैठी है। बोलो, कौन है वो? भरजाई तो सचमुच इसके दिल में झांक रही थी। रजब ने नजरें चुरा ली और नजरें झुका ली। रजब, आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या मामला है? क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हो? भरजाई, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि मेरे दिल की हुक्मरान बन चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि वो मुझसे नफरत करती है। और आप जानती हैं, जब हुक्मरान राया से नफरत करने लगे, हुक्मरान राया से, तो इसका अंजाम तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। शायद मेरा दिल भी तबाही के दुआने पर पहुंच चुका है। अल्लाह ना करे कैसी मनहूस बात मुंह से निकाल रहे हो। उन्होंने दिल थाम लिया था। तो और क्या करूं भरजाई, मैं बेबस हो चुका हूँ, मेरे सब इख्तियार खत्म हो चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ भरजाई, मैं हार चुका हूँ उसके सामने। वो कहते कहते हुए इंतहाई इस्तराब के आलम में अपने बालों में हाथ फंसा चुका था। हुब्बा का रवैया देखकर वो इतने दिनों से सचमुच बहुत मुंतशिर और मुस्तरिब सा रहने लगा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि हुब्बा इलाही का दिल अपनी तरफ से साफ करके इसे अपने दिल का हाल कैसे बताए कि वो यकीन भी कर ले। इसी तरह में उठकर चला गया, लेकिन अपने मोबाइल सोफे पर ही भूल गया था। वो इसकी यही भूल सरियाब अफरीदी के हाथ लग गई, और वो अभी भी ज़मीनों से लौटे थे और रिलैक्स होने की घर से सोफे के बैग से पुश टकाकर बैठे, तो अचानक ही आसपास मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। उन्होंने आगे पीछे देखा, फिर कुशन के करीब रजब का मोबाइल नजर आ गया। आफाक का नाम जगमगा रहा था। हेलो, जब तुम बगैर बताए गाँव चले गए, आफाक के लहजे में खुफकी थी। तुम्हें काफ़ी ढूंढा, लेकिन तुम मिले ही नहीं। ज़रिया अफरीदी दिलचस्पी से मुस्कुराहट रोककर बोले, कौन? लाला साईं, कैसे हैं आप? आफाक फौरन संभल गई। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनो, कैसे हो? गाँव में ही आ जाते। दिल तो जा रहा था, लेकिन मम्मी की वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आफाक के मम्मा ब्लड प्रेशर की और नफसियाती मरीज़ा थी, इसे हमा वक्त अपनी मम्मा की देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ता था। और सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? ज़रिया अफरीदी संजीदा हो चुके थे। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद कॉल बंद हुई और मोबाइल सोफे पर दोबारा रखने वाले थे, जब नज़र मोबाइल की स्क्रीन से टकरा गई। मोबाइल की स्क्रीन वाली वॉल पर किसी लड़की की तस्वीर थी, और इस तस्वीर से अंदाज़ा हो रहा था कि नेचुरल तस्वीर, और इस नेचुरलपन के एहसास से मुतजस्सिस होकर उन्होंने पिक्चर को फाइल ओपन की और इस पिक्चर की डिटेल निकाली। हुब्बा अफरीदी एकदम इनको झटका लगा था। अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने इस तस्वीर को दोबारा से बारह देखा था, लेकिन हुब्बा अफरीदी वाली उलझन दूर ना हुई। आखिर कौन थी वो लड़की जो हुब्बा अफरीदी भी बन चुकी थी, और वो अभी तक ला इल्म थे? कहीं रजब ने किसी से शादी या निकाह वगैरह तो नहीं? इस ख्याल के आते ही जहन में एक धमाका सा हुआ था। सोच के परवास कहीं से कहीं जा पहुंची, और वह हैरत से गंगबस देखे जा रहे थे। पुत्र, यहाँ क्यों खड़े हो? ज़मीनों से कब आए? कुल जाने तस्वीर के दाने गिराते अंदर दाखिल हुई तो ज़रिया अफरीदी को तन्हा खड़े देखकर
हैरान हुई। उन्होंने खाली खाली नजरों से गुलजानी को देखा तो गुलजानी को गैर मामूली बात महसूस करके ठटक गई। पत्थर पुत्तर खैर तो है? दिल होल रहा था इसलिए कदरे आहिस्तगी से सब्सार किया। हाँ हाँ जी खैरियत है, आप बैठे, सब खैरियत है, हम अभी आते हैं, आप बैठे। वो फिर अब सब बोलते हैं, मैं मोबाइल से नेट ड्राइंग रूम से निकल गए थे। थोड़ी देर बाद जब अपना मोबाइल ढूंढता हुआ पूरे ड्राइंग रूम को पलट कर चुका था मगर मोबाइल नहीं मिल रहा था। जी लाला साईं, आपने मुझे बुलाया था? वो गहरी सोच में गुम बेचैनी से टहल रहे थे जब आफाक बदर की आवाज़ सुनकर सोच से दामन छुड़ाकर होश की दुनिया में लौट आए। हाँ बैठो, कैसे हो? उन्होंने खुद भी सोफे की सिमत कदम बढ़ाए हुए इस बैठने का इशारा किया। जी ठीक हूँ, सब खैरियत तो है ना? रजब कहाँ है? वो परज में देख चुका था कि रजब की गाड़ी गायब है, इसलिए तशवीश हो रही थी। सब खैरियत है, यहाँ नहीं है तो तुम बताओगे। अलबत्ता रजब इस वक्त गाँव में बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके मशकूक अंदाज और मुबहम बातों से आफाक अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि न जाने क्या मसला हो गया। क्या बात है, तुम सोच में पड़ गए हो? उन्होंने इसे चौंकाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो अपने आवाज़ तासुरात और अंदाज नशिस्त दुरुस्त करते हुए पूरी तरह इससे तरफ मुतवज्जह हुआ। आफाक औलाद बड़ी हो या छोटी, माँ बाप से इसकी हरकतें ढकी छुपी नहीं रहती, ना बचपन में ना जवान में, क्योंकि माँ बाप के हाथों का लम्स और औलाद की हरकतों के अंदाज एक दूसरे में रचे बसे होते हैं। मैंने 2 माह के रजब को इन हाथों से पाला है। मेरे लिए वो अभी भी बच्चा है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो वो बच्चा नहीं रहा और कोई भी मुकम्मल मर्द औरत के वजूद से नजर नहीं चुरा सकता। वो भी नहीं चुरा सका। जब से इसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कदम रखा है हज़ारों लड़कियों से ताल्लुकात रख चुका है। वो समझता है लाला साईं गाँव में होते हैं इसलिए कुछ नहीं जानते, लेकिन वो ये नहीं जानता कि औलाद से इतनी आसानी से बेनियाज नहीं हुआ जा सकता। मुझे मालूम था कि वह महज जिल्लगी करता है, इसलिए कभी डांट डपट के कि इससे परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मामला संजीदा है इसलिए हम चुप नहीं रह सकते और चाहते हैं कि इसे बास-पुस करने से पहले तुमसे जानने के सारा चक्कर क्या और ये हुब्बा नामी लड़की कौन है। इंतहाई तअम्मुल अमेज़ अंदाज में बात करते हुए जब उन्होंने सवाल किया तो आफाक तो बुरी तरह गड़बड़ा गया। हुब्बा किस हुब्बा की बात कर रहे हैं आप? तुम किस हुब्बा को जानते हो? नहीं लाला साईं, मैं किसी हुब्बा को नहीं जानता। आफाक को मामला ज़्यादा संगीन महसूस हुआ तो बात से इनकार हो गया। देखो आफाक, तुम हमारे लिए रजब जैसे हो, हमने कभी भी तुम्हें इसका दोस्त नहीं समझा, इसलिए उम्मीद है कि तुम गलत बयानी से काम लेकर छुपाने की कोशिश नहीं करोगे। सच सच बताओ, हुब्बा कौन है? वो हुब्बा जिसको इसने हुब्बा अफरीदी बना लिया है। क्या हुब्बा अफरीदी? आफाक उछल पड़ा। क्या अब भी इनकार करोगे? उन्होंने मोबाइल ऑन करके आफाक के सामने किया तो आफाक हुब्बा इलाही की तस्वीर देखकर नजर चुरा गया। ये उसके चेहरे का साइड पोस्ट था, चेहरा वाज़िह नहीं था। न जाने इसने तस्वीर कैसे और कब ली थी, लेकिन जब भी ली थी इसे अंदाजा था कि बहुत मुश्किल से ली होगी। बोलो आफाक, हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है साफ साफ बताओ। हम आज शहर इसलिए आए हैं कि बात की असलियत मालूम हो सके। आफाक को इल्म हो चुका था कि अब कुछ भी छुपाना बेसूद है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताता चला गया। पूरी तवज्जो से सुनते रहे। वो लड़की है कौन? इसका बैकग्राउंड क्या है? लाला से वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, इसके वालिद साहब शायद बापडा के शोबे से वाबस्ते हैं, काफ़ी अच्छे शरीफ लोग हैं। यही वजह है कि वह रजब को पसंद नहीं करती और रजब एक तरफा दीवानगी में इस इंतहा को पहुँच चुका है। इसे हुब्बा इलाही की बजाय हुब्बा अफरीदी लिखने लगा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी इसकी दीवानगी की एक झलक है, वरना दूसरी तरफ ऐसा कोई भी जज्बा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आफाक ने हर मसला सुलझाकर इनके सामने रख दिया था और इनसे इजाज़त लेकर चला गया, लेकिन वह न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुँचे थे। इनके ख्यालात और जज्बात अजीब सी कशमकश का शिकार थे। इंसान जज्बात के भंवर में उलझ जाए तो इससे निकलना मुश्किल तरीन मरला बन जाता है। वो भी अपने जज्बात के भंवर में उलझ गया था। कभी अपने आप को सरजनिश करने लगा, अपने आप को बाज रखने की कोशिश करता, कभी अपने आप को सर पर तोड़ते हुए मनमानी कर गुजरने पर उकसाता था। लेकिन इसे ये भी एहसास था कि मनमानी से वो और भी रूठ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, और वो इसे मुश्किल नहीं करना चाहता था, इसलिए दिल पे जबर किया रहता। लेकिन इसके दिल से कदूरत निकालने की कोशिश वो अब भी करता था। गाँव से वापसी वो अहद कर के आया था कि हुब्बा से माफ़ी मांग कर हमेशा के लिए इसे नजरें चुरा लेगा, भूल जाएगा कि वो उसके आसपास होती है, मगन हो जाएगा और किसी और दुनिया में। लेकिन मामला यहाँ भी उलट हो गया था। तकदीर इसकी जल्दबाजी को एक और इम्तिहान में मुब्तला कर गई थी। इस रोज़ भी हुब्बा बस स्टॉप पर खड़ी वैन का इंतज़ार कर रही थी। जब वो गाड़ी से उतरकर इसके करीब आ गया था, हुब्बा, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, आखिरी दफ़ा सुन लें। वो इसके सामने नज़रें झुकाए खड़ा था। देखिए मिस्टर रजब अफरीदी, इस वक्त मेरी वैन आने वाली, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करें, चले जाइए यहाँ से प्लीज़। वो दबे लहजे में बोलते हुए अपना गुस्सा दबा रही थी। नहीं प्लीज़ बिलीव मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। आपकी इज़्ज़त मुझे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन उस रोज़ जो कुछ आपने मेरी क्लासरूम में आकर कहा, और प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे कोई बात नहीं सुनी, चले जाए यहाँ से वरना लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। इसके इस कदर सख्त तेवर और जारहाना अंदाज से इसके हौसले पस्त होने लगे थे। बेबसी से देखने लगा कि अब क्या करे। हुब्बा, एक बार आप मुझे सफाई देने का मौका तो दें, सफाई में कुछ कहने का मौका तो दें। मैं तुम जैसे आदमी को देखना पसंद नहीं करती, तुम चाहते हो कि बात सुनो। वो कहकर आगे बढ़ने लगी। बेख्तियारी के आलम में रजब अफरीदी ने इसका हाथ पकड़ लिया। हुब्बा की पूरी हंसी झुंझुना उठी। हुब्बा, आप रजब अफरीदी की ज़िंदगी में हैं और ज़िंदगी के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है, या बखूबी जानती होंगी। आहिस्तगी से कहता हुआ इसका हाथ छूट चुका था, लेकिन 2 मिनट पहले रुकने वाली वैन में बैठे गुफ़ार इलाही इस मंजर को देख चुके थे।
گھر کے در و دیوار پہ موت کا سناٹا طاری ہوا تھا، وحشت گھر کے اندر باہر رقص کرتی پھیری تھی، اعتماد کا وجود دھجی دھجی ہوا تھا، اعتبار کی دوڑ ٹوٹ رہی تھی۔ کیا اس کسی موت سے کم تھا؟ اور ہبا، وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن پہ صرف اور صرف رجب افریدی کا عکس جمع ہوا تھا، بس وہی منظر نظر آ رہا تھا، اور غفار الہی تو جیسے اپنی تمام عزت کی جمع پونجی لٹا کر خود خاک کا ڈھیرے بنے بیٹھے تھے۔ جو کر سکتے تھے کر چکے تھے، اب ان کے پاس خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس خاموشی میں کنکر گرا جو انہیں عجیب سے فیصلے پہ آمادہ کر گیا تھا۔ ہم لوگ آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بڑی بیٹی کہاں سے آئے ہو؟ غفار الہی بہت سرد و سپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ہمارا تعلق پشاور سے ہے، رجب افریدی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، حبا کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، حبا جانتی ہے اسے۔ زریاب افریدی کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی محبت میں وہ اس کی محبت تو مانگنے آ گئے ہیں، لیکن محبت مانگتے مانگتے کبھی کبھی عذاب میں حصے میں آ جاتے ہیں۔ شادی کب کرنا چاہتے ہو؟ اب کی بار زریاب افریدی بری طرح چونکے اور سامنے بیٹھے غفار الہی کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا، جو غیر معمولی باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ مناسب سمجھیں ہم بارات لے کر آئیں گے، جمعے کو آ جانا، رخصتی ہو جائے گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئے اور زریاب افریدی کو ساخت و سامت چھوڑ گئے۔ گنگ بیٹھے تھے، یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ایسا فیصلہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا باپ جو مکمل ہوش و حواس میں ہو۔ وہ وہاں سے الجھے واپس آئے تھے۔ بھرجائی اور گلجانی کو رجب کی پسند دیکھنے اور مثبت جواب ملنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی زریاب افریدی نے آ کر اطلاع دی، وہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور جب اس خبر نے رجب کے کانوں تک رسائی حاصل کی تو پتھر آ گیا۔ لالا صاحب، یہ کیسے پگلے تو ہم سے یہ معاملہ چھپا رہا تھا نا؟ انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن لالا صاحب، وہ بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بس اب دلہن گھر لانے کی تیاری کرو، دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ وہ اس کا کندھا تپک کر چلے گئے تو بھرجائی نے گھیر لیا۔ پھر گلجانی واری صدقے جانے لگے، اور وہ سب کو چھوڑ کر حیران و پریشان سا سیدھا آفاق کے پاس آ گیا تھا، اور آفاق بھی اس قدر متعجب سا رہ گیا، اسے بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر یہی حقیقت تھی۔ انسان جس کام کے ہو جانے کی امید نہ رکھتا ہو، جس چیز کی اسے توقع نہ ہو، وہ ہو جائے تو وہ یقینی اور بے یقینی کے درمیان پولتا رہتا ہے۔ اسی حقیقت سے حقیقت تک، خواب سے حقیقت تک کا سفر طے ہو جانا ایک فسانہ لگتا ہے، اور چپ چاپ اس فسانے کو دیکھ رہا تھا۔ حبا الہی آج حبا افریدی کے روپ میں سر تا پیر سجی سوری اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ شادی مبارک ہو۔ عروج اور فرحات کا شمیری بیک وقت مبارکباد دے کر پھول اور گفٹ دے رہے تھے۔ یار تیری محبت سچی رہی، تو جیت کے اللہ ایسا مقدر ہر کسی کا لکھے۔ تھوڑی دیر بعد فرحات نے رجب سے سرگوشی کے رشک کا اظہار کیا تھا، اور رجب اپنی جیت پہ خود مشکوک تھا، کسی کے رشک پر فخر کیسے محسوس کرتا ہے، اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا۔ شادی کافی دھوم دھام سے اپنے انجام کو پہنچی، لیکن رخصتی کے وقت روتے روتے اچانک حبا کے آنسو تھم جانا خدیجہ بیگم کا دل چیر گئے تھے۔ رابعہ اور ہانیہ بھی اسے لپٹ کے بے تحاشا روئی تھی، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب اس کی دائیں بائیں رجب افریدی کی بھرجائی اور کزنز تھی۔ میں بہت برا تھا حبا، بہت زیادہ برا تھا، لیکن محبت برے انسانوں کے من میں سما جائے تو تن کی تمام برائیاں بھی نکال کے پھینک دیتی ہے، من کے ساتھ ساتھ تن بھی معطر و پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تمہاری محبت میرے من میں اتری تو میں تن کی تمام تر بری خواہشات سے نکل آیا۔ میں جو ہمیشہ حسن کو چھو کر محسوس کرنے کا قائل تھا، تمہاری پاکیزہ خوبصورتی کو دور سے دیکھ کر دل کو سراب ہوتا محسوس کرنے لگا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تمہاری انفرادیت تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہاری طرف جھکنے لگا، لیکن شاید میرا دل میری آنکھوں میں بس چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے جذبات کو تشہیر ہو گئی اور معاملہ تم تک پہنچ گیا۔ اچھے لفظوں میں اچھے انداز میں پہنچتا تو مجھے خوشی بھی ہوتی، لیکن غلط انداز اور غلط لفظوں نے میرے جذبات کی خوبصورتی مجروح کر ڈالی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہمیں وہ آہستگی سے کہتا ہے، اطمینان، سکون و سرشاری اور حاجت کی اور چاہت کی وادی میں گم بے پناہ خوش تھا۔ حبا کا پرسوز حسن اس وقت دلہن کے سنگار سے مزید تو اچھا ہو رہا تھا۔ وہ اسے بار بار یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی خواب ٹوٹے گا اور منظر بدل جائے گا۔ اور وہ پہلے کی طرح یونیورسٹی کے گیٹ سے بس اسٹاپ تک اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا، اور وہ اپنا غصہ اس پہ اتار کر چلی جائے گی۔ کیا بات ہے، تھک گئی ہو؟ اتنی نرمی سے تو آج تک وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا تھا، نہ جانے اس کے معاملے میں دل اتنا نرم کیوں ہو جاتا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر رجب افریدی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جس میں اس کے اپنے ہاتھ دبے ہوئے تھے۔ کھانا منگواؤں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ دوبارہ انکار میں جواب ملا تھا۔ اداس ہو؟ گھر والوں کے لیے؟ نہیں۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں؟ نہیں۔ ہر جواب میں نہیں سن کر وہ دلچسپی سے سوال کر رہا تھا، اور آخری سوال کے جواب میں یکدم کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، یعنی کہ میں ڈسٹرب کر بھی لوں تو تم نہیں میں جواب دو گی؟ یار اس سے اچھی بات تو کیا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ شرارت سے پوچھتا ہے، اس کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ اپنی خوشی اور سرشاری میں اس نے حبا کے تاثرات ابھی تک نوٹ نہیں کیے تھے، اگر ایک بار کر لیتا تو پھر ساری خوشی اور سرشاری رخصت ہو جاتی۔
اور وہ بھول جاتا کہ اس نے حبہ لائی کو حاصل کر لیا، مگر بلکہ یاد رکھتا کہ کسی کو حاصل کر کے بھی نہ کر پانا کیسا ہوتا ہے، لا حاصل کی عزت کیسی ہوتی ہے جو موجود بھی ہو اور بظاہر حاصل بھی ہو۔ لیکن وہ ایسی عزت سے بے خبر رات کی مدہوش خوبصورتی میں ڈوبا کسی اور دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ میرا نیک صبح صبح بھرجائی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اپنے رسم و رواج کے مطابق نیک مانگ رہی تھی اور وہ انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھرجائی، کیا ملا نیک میں؟ رجب کی پھپھو زاد لالا رخ بھی قریب چلی آئی۔ ابھی اس کی نیند پیچھا نہیں چھوڑ رہی، نیک کیا دے گا بھلا؟ بھرجائی نے اسے خفگی سے گھورا۔ بھرجائی پلیز دوپہر میں دے دوں گا، ابھی مجھے خبر نہیں میرا والیٹ کہاں رکھا ہے، اڑا کر رکھا ہے تو اس میں کیش بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بھرجائی سے بھی زیادہ خفگی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے مت دو، پھر پورے 7 روز کے لیے اپنی دلہن کو بھول جانا، وہ کہہ کر مڑ گئی اور چند سیکنڈ بعد جب اسے بھرجائی کی دھمکی سمجھ آئی تو بکلا کے ان کے پیچھے لگوا۔ بھرجائی ارے رکے نا، بھرجائی کیسا ظلم کرنے چلی ہیں؟ اس نے بھرجائی کو کندھوں سے تھام لیا۔ مطلب کی بات کہو ہمیں، اور بھی بہت سے کام ہے۔ وہ اجنبیت دکھا رہی تھی۔ پیاری بھرجائی آپ رکیں، آپ کا نیک ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں کھڑا کر کے بیڈ روم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ڈبہ ہاتھ میں لے کے آ گیا۔ یہ رہا آپ کا نیک، اس نے خفگی سے کہا۔ چہرہ بھی خفا نظر آ رہا تھا، انتہائی بھاری موٹے موٹے سونے کے کنگن بےحد خوبصورت تھے۔ بھرجائی کو یقین نہ آیا کہ لاپرواہ سا رجب افریدی اس کے نیک کے لیے پہلے سے انتظام کیے ہوئے تھا۔ جیتے رہو، اللہ تجھے لاکھوں خوشیاں دے اور تیری جوڑی سلامت رکھے۔ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہی ان کا بیٹا۔ آج تک رجب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اولاد کی کمی محسوس نہیں کی، نہ ہی کبھی اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ ان کی گود کیوں خالی رکھی۔ شاید انہیں رجب کی صورت میں بیٹا نظر آتا تھا۔ اب میری دلہن میرے پاس ہی رہے گی نا، اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ شام کو ولیمے کی رسم تھی۔ زریاب افریدی نے بے شمار لوگوں کو انوائٹ کر رکھا تھا اور رجب نے بھی اپنے دوستوں کو فیملی سمیت مدعو کیا ہوا تھا۔ پورا دن حبہ کمرے میں لڑکیوں کے درمیان بیٹھی رہی۔ گاؤں کی عورتیں کافی اشتیاق سے افریدیوں کی چھوٹی بہو دیکھنے آ رہی تھی۔ سب کو دلہن بہت پسند آئی، مگر دلہن کے چہرے پہ مسکراہٹ کی کمی بھی سب کو محسوس ہوئی تھی اور یہ کمی بھرجائی بھی محسوس کر چکی تھی۔ رجب ادھر آؤ، انہوں نے اپنے جاننے والوں کے ساتھ متنوں میں مصروف رجب کو غریب بلایا۔ جی بھرجائی خیریت؟ وہ ان کے چہرے پر تفکرات کے بادل منڈلاتے دیکھ چکا تھا۔ تمہارا اپنی دلہن سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ سنی میں لفی میں لاتے ہوئے بولا، بس مجھے لگا کہ دلہن خوش نہیں لگ رہی ہے، صبح سے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، کچھ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا اور اس کے گھر والے بھی ابھی تک نہیں آئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ارے بھرجائی کیوں پریشان ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جہاں تک اس کے چپ اور خوش لگنے کی بات ہے تو آپ ذرا خود سوچیں، ایک دم سے جب کوئی اپنوں سے جدا ہو کر ایک نئی اور اجنبی جگہ پہ آتا ہے تو وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چپ تو اس نے ہونا ہی ہے۔ یہ جو 1.5 ساری خواتین اس کے پاس بیٹھی ہیں، کیا وہ ان کی زبان سمجھتی ہے؟ رجب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھی عورتوں کے جمگٹے میں خاموش سی حبہ کو واہلانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بھرجائی کو سمجھایا۔ مجبوراً بھرجائی کو اس کی بات سے متفق ہونا پڑا۔ ایک بات سنو، وہ جاتے جاتے دوبارہ موڑ آئی اور رجب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی سنائیے۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ کتنا پیار کرتے ہو اس سے؟ ان کے انداز میں سنجیدہ سی شرارت تھی۔ اتنا پیار کہ مر جاؤں تو بھی اسی کا نام اللہ نہ کرے۔ کیسی منحوس باتیں کرتے ہو، کتنی اچھی بات پوچھی تھی، لیکن تم نے تو دل ہی دل آ کے رکھ دیا ہے۔ بھرجائی نے دہل کے اس بات کو کاٹ دیا، لہجے میں خوف سے مٹایا تھا۔ میرا مطلب تھا کتنا پیار کرتا ہوں، دل چاہ رہا ہے سب عورتوں کو ہٹا کر خود اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں اور اسے دیر تک دیکھتا رہوں۔ وہ ان کا دل بہلانے کے لیے بات بدل گیا، مسکرا کے اس کے سر پر چپت لگا کر جا چکی تھی۔ وہ ہنستا ہوا دوبارہ مردوں کے لیے مخصوص حصے کی سمت بڑھ گیا، مگر شام کو اس کی ساری خوشی اور سرچاری ہوا ہوگی۔ ابا تمہارے امی بابا اور سسٹرز ابھی تک نہیں آئے، لالا سائیں اتنا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ولیمے کے لیے دلہن بنی حبہ کے پاس اسٹیج پہ اس کے برابر بیٹھا تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، انتہائی سرد لہجے میں انتہائی مختصر جملہ۔ رجب نے چونک کے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے استفسار کے باوجود وہ خاموش رہی۔ حبہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کیوں کا جواب سرے عام مت پوچھو رجب افریدی، بہت اذیت اٹھاؤ گے۔ اس نے کہتے ہوئے جن نظروں سے رجب کو دیکھا، اپنی محبت کا شفاف فلک تاریک ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن آج بھی اس کے سامنے حبہ الہی بیٹھی، حبہ افریدی نہیں۔ لیکن کچھ وجہ بھی معلوم ہو، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اگر ہم سے کچھ غلطی کوئی بھول ہوئی ہے تو ہم معافی بھی مانگ لیں گے۔ زریاب افریدی حبہ کے قریب کھڑے نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، مگر رجب کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حبہ کے دل میں اس کے لیے اس وقت کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ وجہ آپ مٹ نہیں سکتی اور معافی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے آپ لوگ اپنے احساسات کی طرف دھیان دیں، کسی اور کی فکر مت کریں۔ حبہ کا لہجہ، اسی کے انداز، اسی کی باتیں عجیب سی تھی۔ زریاب افریدی بھی الجھ کر رہ گئے تھے۔ لیکن بیٹا تم جان سکتی ہو، ولیمے کی رسم میں اگر دلہن کے گھر والے شریک نہ ہو تو لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے۔
کیسی کیسی باتیں نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ لڑکی بد کردار تھی جو ماں باپ نے بوجھ کے طور پر سر سے اتار کر پھینکی ہے، یا پھر لاواری سے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کا پہلا خیال درست ہے، میری بد کرداری کی وجہ سے ہی تو میری ماں باپ نے مجھے یوں پھینکا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نیک پروین اور باکردار لڑکی کا باپ ہوش و حواس کے باوجود اس طرح بیاہ سکتا ہے۔ اسے ریاب افریدی کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف و خطر کہا تھا، اور جب رجب کو یوں لگا کہ وہ کسی پہاڑ کے ملبے تلے دبتا جا رہا تھا۔ حبا کی دماغی حالت کافی مشکوک نظر آئی تھی۔ رجب سے ریاب افریدی نے اس کا کندھا ہلایا۔ جی لالا صحیح، اس نے بےحد آہستگی سے پوچھا۔ تم حبا کو لے کر اوپر کمرے میں جاؤ، ذرا آرام سے پوچھنے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ لالا صحیح وہ نہیں بتائے گی۔ رجب کو احساس ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو گیا ہے۔ تم کوشش تو کرو، اور میرا خیال ہے اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ریاب افریدی کے اصرار پر اس نے حبا کو اسٹیج سے اٹھنے کو کہا، مگر وہ اپنی جگہ پہ یوں ہی بیٹھی رہی جیسے کبھی ہلے گی نہیں۔ حبا پلیز، ہم تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، بیڈ روم تک ہی تو جانا ہے۔ رجب معاف ہوتے دماغ کے ساتھ نہ جانے کیوں ایسی باتیں مکمل کر رہا تھا۔ کیوں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ جو بھی کہنا ہے یہی کو، سب کے سامنے کہو۔ کیا چھپانے کی کوشش کرتے ہو؟ پہلے کچھ چھپایا جو آج چھپانے کی کوشش کرو؟ بولو کیوں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ یکدم چیخ اٹھی تھی۔ پورے ہال میں یکدم سکوت چھا گیا تھا۔ ریاب افریدی، رجب افریدی، برجائی، گلجانی، آفاق، فرحاد، مدثر، مہمانوں کے علاوہ رجب کے خاندان والے بھی پنجگاہ رہ گئے تھے۔ دلہن بنی حبا افریدی شدید و غم و غصے کی کیفیت میں گری، ذہنی توازن کھو چکی تھی اور رجب کو قہر بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز حبا، یوں لوگوں میں تماشا مت۔ تماشا؟ تمہارا تماشا کیا بنے گا رجب افریدی؟ تماشا تو میرا بنایا تھا، سڑک کنارے میرا تماشا تم ہی تو لگایا تھا۔ کیا بھول چکے؟ تم تماشا لگا کر بھول چکے ہو، لیکن میں نہیں بھولی رجب افریدی، میں اپنا تماشا نہیں بھولی، میں اپنی بد کرداری نہیں بھولی۔ میں بد کردار ہوں، میں بدچلن ہوں، شادی سے پہلے ہی تمہارے ساتھ رنگلیاں منا چکی ہوں، گل چھڑے اور آتی رہی ہوں، اور بھلا کیا باقی ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور وہاں موجود لوگ دم بخود اسے دیکھ کر سن رہے تھے۔ رجب خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ریاب افریدی خود ساخت کھڑے تھے۔ حبا کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو اس طرح کتنی انسلٹ۔ شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو میرے معاملے میں بولنے والی؟ دفعہ ہو جاؤ۔ اس نے عروج کا ہاتھ نفرت اور حقارت سے جھٹک دیا تھا۔ تذلیل اور حد کے احساس سے عروج کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ فرحاد بھی شرمندہ ہو چکا تھا، لیکن شرمندگی کی گہری دلدل میں تو رجب افریدی تھا جس کی عزت کے آج حبا الہی نے سرعام پر کچے اڑا دیے تھے۔ افریدی حویلی پر 2 روز سے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر میں چہل پہل بھی برائے نام تھی۔ رجب 2 دن سے اپنے بیڈ روم میں نہیں گیا تھا۔ برجائی، گلجانی اور ریاب افریدی اپنی اپنی جگہ پریشان اور سوچوں میں گم تھے، اور حبا 2 روز سے بیڈ روم میں تھی۔ گلجانی نے رجب کو خاموش بیٹھے دیکھا تو بات کرنے کی ہمت کر ہی لی۔ پتر، یوں چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہیں آرام و سکون سے اس کے پاس بیٹھ کر سمجھا بجھا کر پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر پھر بھی نہ بتائے تو بھول جو اس بات کو اور اپنے آگے کی زندگی کے لیے سمجھداری سے قدم بڑھو۔ ہو سکتا ہے اس روز پریشانی اور غصے میں وہ اپنا اختیار کھو بیٹھی ہو اور اب اپنے کیے پہ نادم ہو۔ تمہیں اس کی کیفیت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی وہ اس گھر میں بالکل اجنبی ہے، اکیلی بیٹھی رہی تو برے خیالات کا شکار ہوگی۔ اتنا تنہا مت چھوڑو اپنا ساتھ دو۔ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اچھی خاصی تمہید کے بعد اس اوپر کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اگرچہ اسے دیکھنے کے لیے اس کا اپنا دل بھی بےتاب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اوپر جاتے ہوئے اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ اس گھر میں تیرے لیے آئی ہے اور تو ہی اس طرح چھوڑ بیٹھا تو اس کا کیا بنے گا؟ گلجانی بہت نرمی و ملائمت سے سمجھاتی تھی اور ان کی بات جلدی سمجھ میں بھی آ جاتی تھی۔ میں کب اسے چھوڑ بیٹھا ہوں گلجانی؟ میں اسے مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے چھوڑ کے خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ رجب افریدی کی شدت و دیوانگی ہنوز تھی۔ اندر داخل ہوتے ریاب افریدی نے اس کی پوری بات مکمل توجہ سے سنی تھی۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ اسے چھوڑو میری جان؟ وہ تو ہمارے شہزادے کی پسند ہے، اس کی خوشی ہے، ہمارے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرے، ہمیں پرواہ نہیں۔ اتنے سال تم نے عیش کیے، من کی منمانی کی، اب وہ کر لے گی تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ ان کا لہجہ اور انداز بشاشت لیے ہوئے تھا۔ رجب نے حیرانگی سے دیکھا۔ رے پگلے، تو ضدی تھا تو تیری گھر والی کو بھی تو ضدی ہی ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے رجب کو چھیڑا۔ تھوڑی دیر بعد برجائی بھی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شریک ہو چکی تھی، پھر انہوں نے زبردستی رجب کو کمرے میں بھیجا کہ حبا کو ساتھ لے کر آئے اور اگر وہ چاہے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ رجب آ تو گیا مگر اندر قدم رکھنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آخر کب تک دروازے پہ ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ پورے کمرے میں اندھیرا یہ صوفے پہ پاؤں چڑھائے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ رجب نے آگے بڑھ کے تمام لائٹس آن کر ڈالی، قدم صوفے کی سمت بڑھا دیے، قدموں کی چاپ اور کمرے میں پھیلتی روشنی محسوس کر کے بھی خاموش ہی رہی اور بددستور ایک ہی انداز میں بیٹھی رہی۔ حبا، اس نے حبا کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھنسا کر ایسی کسی سے پکارا، وہ اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ دیکھو حبا، میں نہیں جانتا کہ سب کیا ہوا اور تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن پھر بھی میں ابھی تم پر غصہ نہیں کر سکا، حالانکہ جو کچھ ہوا اور اتنی چھوٹی بات نہیں جو نظر انداز کر دی جائے، مگر نہ جانے کیا بات ہے تمہارے معاملے میں، تمہارے سوا ہر چیز نظر انداز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔
مجھے تمہارے سامنے کوئی چیز بری نہیں لگتی، مجھے نہیں معلوم کیوں ایسا ہو، کیوں ہے، لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ میں اپنی پوری ہستی تمہارے سامنے ہار گیا ہوں، اور تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہارے ہوئے انسان کے جذبات کو اتنا نہیں کچلنا چاہیے کہ وہ زندگی ہار جائے۔ وہ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سلاتے ہوئے انتہائی آہستگی سے کہہ رہا تھا، حبا کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوتی، اس کے انداز نشست ہنوز تھا۔ کیا بات ہے، ناراض ہو؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ الٹا اسی کی ناراضگی کی فکر میں بیٹھا تھا، مبتلا تھا۔ حبا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نظروں میں سپاٹ احساس تھا اور برف جیسی سرد کیفیت تھی۔ ایک لمحے کے لیے رجب افریدی کا دل ڈوب کے ابھر آیا تھا۔ رسوا ہونا کیسا لگتا ہے رجب افریدی؟ اتنی چپتی ہوئی بات وہ کتنے تحمل اور سکون سے پوچھ رہی تھی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میں نے تم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مجھے تم پر کوئی غصہ بھی نہیں ہے۔ شاید ایسا ہونا ہی تھا، رجب کا تحمل اور سکون بھی انتہا کا تھا۔ لگتا ہے تمہارے سینے میں سانس کرنے والا دل نہیں بنا، تمہیں اپنے بھائی کی حالت ضرور محسوس ہوتی۔ حبا کا لفظ سرد تھا، ایک درم برف جیسا، یک اور بے حسی۔ میرے سینے میں دل ہے، لیکن دل میں انا ضد اور غصہ نہیں رہا، اور تمہاری محبت کا اعجاز ہے، اور جس کی محبت کا اتنا کرم ہو، اس پہ انسان اپنی انا، اپنی ضد اور اپنا غصہ نہیں آزما سکتا۔ رہی بات میرے بھائی کی، تو تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے بھائی کے سینے میں مجھ سے بھی زیادہ بڑا دل ہے، اور اس دل میں محبت بھی بہت وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے، اور اس وقت مجھ سے زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حبا کی رنگت غصے سے سرخ ہو گئی، ایک دم غصے سے پھٹ پڑی۔ ہاں، تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگوں کو فرق پڑ ہی نہیں سکتا، فرق تو غریب لوگوں کو پڑتا ہے، جن کی عزت بھی بہت غریب ہوتی ہے، سسک کر پروان چڑھتی ہے، لیکن تم جیسے گھٹیا امیر سادے اور جاگیردار عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رجب افریدی، اتنا یاد رکھو، میں حبا الہی ہوں، غفار الہی کی بیٹی، اس غفار الہی کی بیٹی جس نے عزت کو ہمیشہ سیند کر رکھا، مگر تم جیسے لوگوں نے اس عزت کو محفوظ نہیں رہنے دیا، اور نہ ہی ایک بیٹی کو ایک باپ کی نظروں میں سرخرو ہونے دیا، پورا دامن ہی داغ داغ کر دیا، کوئی گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار بنا دیا۔ رجب افریدی، میں بد کردار ٹھہری ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، میں کبھی تمہارے معاف نہیں کروں گی۔ تم زندگی بھر سکھ کا سانس لینے کو ترسو گے، میری بہنیں عذاب سہیں گی تو تم بھی جہنم جیسی آگ میں تڑپو گے، میری ماں روئے گی تو تمہارے گھر والے بھی خون کے آنسو روئیں گے۔ رجب افریدی، پچھتاؤ کہ تم نے بہت خسارے کا سودا کیا، اور یہ خسارہ بھی ایسا ہے کہ زندگی بھر تاب نہ لا سکو گے۔ تم نے اپنی زند میں میرا یہ جسم تو حاصل کر لیا ہے نا، لیکن جس کے اندر دھڑکتے دل اور روح کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم کبھی بھی مجھے اپنا کر بھی اپنا نہیں بنا سکتے۔ تم حبا الہی کو مار چکے ہو، تم نے دفن کر دیا حبا الہی کی ذات کو۔ وہ رجب کا گریبان پکڑے ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی نہ جانے کیا کہی جا رہی تھی، اور رجب نہ سمجھی کے عالم میں حیرت سے تھا، اس یہ پاگل پن دیکھ رہا تھا، اور جو منہ میں آ رہا تھا بولی جا رہی تھی۔ باقی افراد بھی شور سن چکے تھے اور اپنے اپنے مقام پہ چپ چاپ بے بس سے کھڑے تھے۔ میں نے محبت کر کے کوئی گناہ نہیں کیا تھا شہوار، جس کی وہ مجھے اتنی کڑی سزا دے رہی ہے۔ مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ ان 2 سالوں میں نے اس برف کی مورت سے نہ جانے کتنی بار سر ٹکرایا ہے، لیکن وہ برف ایک بار بھی نہیں پگھلی، وہ خود تو پتھر ہی تھی، اپنے ساتھ مجھے بھی پتھر کا بنا رہی ہے۔ شہوار، پلیز مجھے بتاؤ، مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ شادی کے 2 سال بعد اتفاقاً ایک ریسٹورنٹ میں شہوار اور رجب افریدی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ شہوار حبا کے متعلق پوچھنے لگا تو رجب نے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تھا، اور رجب نے سوئی تفصیل بیان کی تو شہوار حیرت سے دنگ رہ گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ میں آتی گئی۔ یہ سب حبا کا قصور نہیں ہے، نہ ہی آپ کا قصور ہے، بلکہ یہ سب کیا دھرا حبا کی چھوٹی بہن ردا الہی کا ہے۔ ردا الہی؟ رجب کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ پہلی بار یہ نام سن رہا تھا۔ ہاں، ردا الہی حبا سے تقریباً 1.5 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ حبا MBA کرنے کے گھر سے یونیورسٹی آ گئی تو ردا کو اکیلے کالج جوائن کرنا پڑا۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن غلط صحبت نے اسے غلط سمت چلنے پر مجبور کر دیا۔ غفار انکل کو اپنی 4 بیٹیوں پہ اسے بے پناہ محبت تھی، اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور اسی کے لیے دن رات محنت کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ کافی اصول پسند آدمی تھے، اور وہ اپنے ایک کالج فیلو کو پسند کرنے لگے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکے گی، اس لیے ایک روز گھر چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ غفار انکل کو اپنی تربیت پہ اتنا مان تھا کہ جب وہ مان ٹوٹا تو وہ ہر احساس سے عاری ہو گئے۔ انہوں نے حبا، رابعہ اور ہانیہ کو تختہ مشق بنا لیا۔ روحان جب سب بہنوں سے بڑا تھا، وہ بھی بہنوں سے متنفر ہو چکا تھا، لوگوں کی باتوں سے اس کے قدر تنگ آ گئی کہ شہری چھوڑ گیا۔ حبا بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اور اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی کھویا ہوا اعتماد ضرور بحال کرے گی۔ لیکن ایک روز شاید بس طور پہ غفار انکل نے حبا کو آپ کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا، پھر رہی صحیح کسر وہاں پوری ہوگی۔ انہوں نے گھر آ کر حبا کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا۔ رابعہ اور ہانیہ نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان دونوں کو بھی بہت زیادہ مارا۔ ختیجہ آنٹی گھر میں ایسی قیامت دیکھ کر چپ سا آ چکی تھی، اور انہی دنوں آپ کے لالا سائیں پرپوزل لے کر چلے آئے، اور شاید شدید نفرت اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے غفار انکل نے فوراً ہاں میں بھر لی۔ شاید آپ لوگوں کی یہ بات معمولی نہیں لگی
لگے گی تھی، ورنہ کوئی بھی باپ اس طرح اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے آنگن سے حبا کی ڈولی نے جنازہ اٹھا تھا، کیونکہ رخصتی کے وقت غفار انکل نے حبا سے کہہ دیا تھا کہ آج سے ان کا حبا سے ہر تعلق ختم ہو چکا ہے، نہ وہ کبھی ان سے ملیں گے اور نہ ہی وہ ان سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اپنے ساتھ ساتھ رابعہ اور ہانیہ کو بھی مار ڈالیں گے۔ اس طرح صرف آپ سے رشتہ جوڑتے ہی حبا کے باقی سارے رشتے ناطے سب سے ٹوٹ گئے۔ وہ گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کے لپیٹ میں آ چکی تھی۔ شادی کے روز ہی اس کی سزا شروع ہو چکی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ سزا رابعہ اور ہانیہ نے جھیلی ہے۔ چند روز قبل مجھے لاہور کے ایک میڈیکل سٹور پر خدیجہ آنٹی ملی تھی۔ انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی تھی، یہ کہ رابعہ اور ہانیہ کی تعلیم کا سلسلہ انہوں نے 2 سال پہلے ہی بند کروا دیا تھا، اور اب تو آئے روز وہ دونوں پہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنی اذیت اور بے اعتباری جھیلنے کے بعد اگر حبا کا رویہ آپ کے ساتھ اتنا سرد ہے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے حالات میں مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک انسان بھی ایسے ہی سلوک کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حبا کہیں سے بھی غلطی پر نہیں بلکہ غلطی آپ سے ہی ہوئی تھی، جو اس طرح جلد بازی میں اسے بھی اذیت دے بیٹھے اور اپنی زندگی میں مشکل میں ڈال دی۔ شہوار کی گفتگو سنتا وہ دم بخود رہ گیا، جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ حبا کی بہن ردا الہی اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے اور ہر چیز گڈمٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، ردا حبا سے چھوٹی بھی ہے اور خوبصورت بھی، شاید اس کی یہی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی خامی تھی۔ اپنے کردار کے ساتھ ساتھ ماں باپ اور بہن بھائی کے دامن بھی داغدار کر گئی۔ شہوار کا لہجہ افسوس لیے ہوئے تھا۔ مجھے شناخت کے طور پر اس کی کوئی نشانی بتا سکتی ہو؟ رجب افریدی کے دل و دماغ میں چکر سے چل رہے تھے۔ وہ اتنا عرصہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہا، فقط اپنی ذات کو ستم کا شکار سمجھتا رہا، حالانکہ ستم تو سب ہی نے سہا تھا۔ رابعہ نے، ہانیہ نے، غفار الہی اور خدیجہ بیگم نے، روحان الہی اور خود ہبا الہی نے بھی، اور شاید ان کا ستم رجب افریدی نے بھی زیادہ سنگین تھا، کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ کر جدا ہو کر سزا کاٹ رہے تھے، اور سزا تو شاید ردا الہی بھی کاٹ رہی تھی۔ شہوار نے رجب کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا، اور اس کے بعد زیادہ دیر اس سے وہاں بیٹھا نہ گیا۔ فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور شہوار سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا ایڈریس اور نمبر بھی لے لیا تھا۔ بہت جلد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ارے آج کہاں سے رستہ بھول گئے؟ آفاق کی مما رجب کو دیکھتے ہی خوشگواری سے بولی۔ رجب ان سے مل کر متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آفاق اوپر اپنے بیڈ روم میں ہے، وہیں جاؤ کہ یا اسے بلاؤں؟ میں آفاق سے ملنے نہیں آیا، میں جبی سے ملنے آیا ہوں۔ اس کا انداز بہت نپا تلا تھا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا کہ وہ سر جھٹک دیا۔ خیریت تو ہے جی، خیریت ہے، کہاں ہے وہ؟ اسے کہیں کہ رجب افریدی سے ملنے آیا ہے۔ رجب افریدی ملنے آیا ہے۔ رجب کے لہجے میں نہ جانے کیسی چبھن تھی کہ آنٹی بار بار چونک کر دیکھ رہی تھی۔ اس طرح الجھتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ رجب نے نظر اٹھا کے اسے سرتا پیر جن نظروں سے دیکھا، پہلی بار وہ اس کے سامنے گڑبڑا سی گئی تھی۔ آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ اس نے کچھ گھونٹوں سے بمشکل یہ فقرہ ادا کیا تھا۔ ہاں وہ بیٹھو۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے سامنے والے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کافی مشکل سے صوفے تک کا فاصلہ طے کرتی آپ آئی تھی، کیونکہ رجب افریدی کا انداز ہی خطرنے کی گھنٹی بجانے کو کافی تھا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ تم جانتی ہو میری شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ جی تقریباً 2 سال یا پھر اس سے بھی چند ماہ زیادہ، لیکن تم یہ نہیں جانتی ہوگے کہ ان 2 سالوں میں میری بیوی میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں رہی اور میرے پاس زندہ لاش کی طرح رہتی ہے۔ رجب کی بات پہ اس نے قدرے الجھن امیز نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی بات سے پریشان ہو گئی۔ اور زندہ لاش وہ اس لیے بن گئی ہے کہ رخصتی کے وقت اس کے ماں باپ نے اس کی سے اپنے تمام رشتے اور رابطے توڑ لیے تھے، کیونکہ ان کی نظروں میں وہ بدچلن اور بد کردار لڑکی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو بد کردار کو کوئی بد کردار کہہ دے تو اسے کتنا برا لگتا ہے، لیکن ایک با کردار کو جب کوئی بد کردار کہے تو وہ مر جاتا ہے۔ وہ بھی مر چکی ہے، اسے بھی بد کرداری کا طعنہ ملا ہے، کیونکہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایک لڑکے کے فریب میں آ کر وہ باپ اور بھائی کی عزت تو روند کی تھی، ساتھ میں اپنی بہنوں کی زندگی بھی بربادی کا ماتم آج تک ہو رہا ہے، نہ جانے کب تک ہوگا۔ رجب کہتے کہتے بپرنے لگا تھا اور متغیر ہوتی رنگت اور کامتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالی ہوئی تھی۔ میں تم سے صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ تم بھی ایک لڑکی ہو، تم نے بھی زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تم بتاؤ کہ سزا کا مستحق کون ہے؟ وہ لڑکی جو میری بیوی ہے، یا وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی ہے؟ کیونکہ جو لڑکی میری بیوی ہے اس نے مجھے ستایا، مجھے دن رات اذیت دی ہے، میرے گھر والوں کو ذہنی ٹارچر کی ہے، میری محبت کی دھول اٹھائی ہے، اپنے قدموں تلے روندا ہے میری محبت کو۔ لیکن دوسری لڑکی نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ستایا، ان کو اذیت دی، ان کی عزت خاک میں ملائی ہے۔ اس نے محض خواہش، ایک وقتی جذبات کے آگے اتنی محبتیں رون دی ہیں، یہاں تک کہ میری محبت بھی اس کی وجہ سے توق کا شکار ہوئی ہے۔
اس نے بغور اپنے سامنے بیٹھی جبی نامی لڑکی کو دیکھا جو یقیناً کسی بھونر میں چکرا رہی تھی۔ بولو جبی، کون سا ساکا مستحق، میری بیوی یا میری بیوی کی بہن؟ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا اور اپنے ہونٹوں کی لرزش چھپا رہی تھی۔ اس کی حالت گہر ہو رہی تھی۔ آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا، کیونکہ تم رضا الہی ہو اور ربا الہی کا شوہر ہونے کے ناطے میں تم سے اتنا پوچھنے کا تو حق رکھتا ہی ہوں کہ سزا کسے دوں، تمہیں یا تمہاری بہن کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے دیکھتا ہوا بے حد غضبناک ہو رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پلیز میری بات سمجھنے نے یہ جذباتی سین ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، تم کہاں کہاں کس کس کو دھوکہ دیتی آئی ہو، اور تم نے آفاق کے سامنے اتنے جھوٹ کیوں بولے، حالانکہ وہ تمہارا محسن تھا، تمہیں اتنی بری حالت سے نکال کے یہاں لے آیا، رہنے کے لیے چھت ہی نہیں بلکہ عزت، احترام اور اعتماد بھی دیا، اور تم نے تو شاید ہر کسی کا اعتماد توڑنے کا عہد کر رکھا ہے۔ تمہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ تم نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا احساس نہیں کیا۔ آفاق کا احساس تمہیں بھلا کیوں ہوگا؟ نہیں رجب بھائی، ایسا نہیں ہے۔ میں شٹ اپ، مجھے بھائی مت کہنا، میری بہن تم جیسی خود غرض نہیں ہو سکتی، بلکہ مجھے تو ندامت ہو رہی ہے کہ تم ابا جیسی لڑکی کی بہن ہو، ابا جس نے اپنا سے بچھڑنے اور باپ کا اعتماد مجروح ہونے کی پاداش میں آج تک ہر خوشی خود پر حرام کر رکھی ہے، جس نے میری بے پناہ اور اندھی محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا، ہمیشہ میرے دل کو پاش پاش کرتی رہی، صرف اس لیے کہ وہ تمہارے لگائے ہوئے داغ کو دھو نہیں سکی تھی، اور تم ایک فریب کے بعد دوسرا فریب دینے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ پلیز اللہ کے لیے مجھے غلط مت سمجھے، میں نے صرف اس لیے سچ نہیں بتایا تھا کہ آفاق مجھے پناہ دینے سے انکار نہ ہو جائے، اور میں سچ بتاتی بھی کیوں کیا کہ میں اپنے کو ٹھکرا کر خود بھی اتنی بڑی ٹھوکر کھا چکی ہوں۔ تم قابل رحم نہیں ہو، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے، تم جتنی بھی ٹھوکریں کھاؤ کام ہے۔ وہ اس وقت غصے میں صفاقی کی حد کو چھو رہا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا رضا الہی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے، اور وہ رجب افریدی کی اس قدر نفرت اور شدید رد عمل دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ جب سے آفاق اسے اپنے گھر لے کر آیا تھا، ہمیشہ رجب افریدی اور آفاق بدر نے اس کی بے پناہ عزت کی تھی، اسے ہمیشہ احترام سے مخاطب کیا تھا، اور آفاق کی مما نے بھی اسے ماؤں کا سا پیار دیا تھا، لیکن آج یہ سب بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج احترام سے دیکھنے والی نظروں سے نفرت لپک رہی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے اس دنیا سے کہ اس میں تم جیسی بیٹیاں اور تم جیسی بہنیں بھی ہیں، لیکن فخر ہو رہا ہے مجھے اس کائنات پہ جس میں حبا جیسی لڑکیاں بھی ہیں جو کسی کی بے پناہ محبت کو اپنے ماں باپ کی عزت اور اعتماد پہ ترجیح دیتی ہیں، چاہے اس کے لیے ان کا اپنا سکھ اور آرام داؤ پہ لگ جائے۔ رجب کے لہجے میں ایک دم فخر کا احساس تو آیا تھا، اور ردا کے لیے آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کا جذبہ نوز تھا۔ پلیز مجھ سے جو کچھ ہو چکا ہے مجھے دیکھو، میرے سامنے آنسو، اور یہ معافی تلافی کا چکر مت چلاؤ۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آفاق کو اس بات کی خبر ہونے سے پہلے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید تمہارے کسی فریب کا شکار ہو۔ رجب غصے سے کہتا ہوا پلٹا، لیکن آفاق کا دھواں چہرہ دیکھ کر اس کے قدم ساخت ہو گئے تھے۔ ردا بھی روتے روتے آفاق کو دیکھ کر یکدم پتھرا گئی تھی۔ وہاں موجود تینوں نفوس اپنی جگہ پر ساخت و سامت کھڑے تھے، کسی کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور سب سے پہلے وہاں سے رجب نے قدم اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے آفاق اور جبی نامی ردا الہی میں کیا گفتگو اور بحث و تکرار ہوئی وہ نہیں جانتا تھا۔ اتنی تھکن اور ذہنی ٹینشن کے باوجود وہ گاؤں آنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ حویلی میں داخل ہونے پہلے اس نے پہلی بار حبا کے متعلق پوچھا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اسے صرف نگاہوں سے تلاش کرتا تھا، کبھی منہ سے چھوٹتے ہی اس کے بارے میں افسار نہیں کیا تھا۔ خیر تو ہے، آج کو زیادہ ہی دیوانے لگ رہے ہو، برجائی نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ ہاں برجائی، آج میں سچ میں اس کا دیوانہ ہو رہا ہوں، آج جی چاہ رہا ہے کہ عقیدت سے جھک کر اسے سلام پیش کروں۔ رجب کا لہجہ سچ مچ عقیدت اور محبت سے بھیگ رہا تھا۔ کیوں جناب، آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ اب کی بار تو برجائی کو مزید تجسس ہوا تھا۔ برجائی، پیار ہمیشہ پیاری چیز پہ ہی آتا ہے، اور آپ جانتی ہیں مجھے شروع سے کتنی پیاری ہے، آج تو بس اضافی پیار امڑ رہا ہے۔ آج بہت عرصے بعد برجائی کو رجب کی لب و لہجے اور انداز و طور میں خوشی کی رمق محسوس ہو رہی تھی، ورنہ ہمیشہ حبا کی طرف سے دل برداشتہ ہو کر وہ کچھ کھویا کھویا نظر آتا تھا۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی رجب کو خوش اور مطمئن نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ وہ بے سکون اور مضطرب سا دکھائی دیتا تھا۔ کاش کہ تمہیں اس پیار کے بدلے پیار ہی ملتا۔ برجائی کے منہ سے نکلے، رجب نے ان کو روک دیا۔ نہیں برجائی، مجھے پیار کے بدلے بہت کچھ ملے ہیں۔ جب ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عورت بھی کرے، یہ تو اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے باکردار عورت ملی ہے، میں نے اس عورت سے محبت کی ہے جو سچ مچ محبت کے قابل تھی۔ رجب کو حبا کا ہر ستم بھی کرم لگ رہا تھا۔ 2 سال کی اذیت بھول چکا تھا اور وہ اس کی اذیت دور کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اس کا مقام واپس سے لانا چاہتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ برجائی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رجب کے چہرے پہ سنجیدگی کا اثر لہرا رہا تھا۔ اس نے برجائی کے ہاتھ تھام لیا، پھر انہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیا۔ برجائی، اب میں اس سے صرف محبت نہیں کروں گا، بلکہ محبت کے ساتھ ہر وہ جتن کروں گا جس سے وہ خوش ہو سکے، کیونکہ محبت کبھی کبھی بھی جتن کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ شاید 2 سال بغیر جتن کیے گزارے ہیں، اس لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا۔
رجب کے کیے گئے انکشاف پہ برجائی حیرت سے پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سال سے یہی سمجھ رہی تھی کہ حبا رجب کے علاوہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جب بھی آج تک وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکی، لیکن رجب کو بھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ برجائی میرے لیے دعا کرے کہ میں حبا کو خوشی سے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کو تھا برجائی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ حبا سو رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ کیے بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اگر اس کی نیند توڑنے کا ارتکاب کر بیٹھتا پھر یقیناً کوئی نئی سزا جاری ہو جاتی، اور وہ تو اب بھی پہلی سزائیں بھگت رہا تھا، کہیں نئی سزا کا یارہ نہیں تھا اسے۔ اس لیے اکثر و بیشتر ایسے معاملے میں احتیاط کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے دل و نظر میں جذب کر رہا تھا اور یقیناً احساس تشکر سے مغلوب تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسی بات پر وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ سریاب افریدی کو اس کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بھی حبا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی حویلی بھی خوشیوں کے لیے ترس رہی تھی۔ گل جانی اور برجانی نے بھی دعاؤں سے نوازا تھا اور روانگی کی تیاری کر رہا تھا، لیکن ان 2 سال میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دنوں کے لیے حویلی سے باہر جا رہا تھا، ورنہ 3-4 دنوں سے زیادہ حویلی سے باہر نہیں رہ پاتا تھا۔ میرے ساتھ کراچی چلو گی؟ وہ پیکنگ کرتے کرتے اس کے قریب آ گیا۔ حبا کا ہاتھ بالوں میں ایئر برش پھیرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر دوبارہ حرکت کرنے لگا۔ روحان سے ملو گی؟ اس دفعہ پوری کی پوری سمت گھوم گئی، آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں حبا، میں روحان سے ملنے جا رہا ہوں، اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا، پھر تم اپنے امی ابو سے ملنے جاؤ گی، رابعہ اور ہانیہ سے ملو گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا تم چاہتی ہو۔ رجب نے اس کے شانوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو چند سیکنڈ اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم کہکا لگا کر ہنسی چلے گی۔ تم روحان بھائی سے ملو گے، امی ابو سے ملو گے، رابعہ اور ہانیہ سے بھی ملاقات ہوگی؟ امیزنگ، وہ کتنے کشخیال ہو، کتنے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہو۔ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ حبا، میں ان خوابوں اور ان خیالوں کو سچ کرنے جا رہا ہوں۔ رجب افریدی، یہ گڑیا کا کھیل نہیں ہے، تم مر بھی جاؤ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اپنے باپ اور بھائی کو میں جانتی ہوں، تم نہیں جانتی۔ اس کے لہجے سے نفرت جھلکنے لگی تھی۔ رجب پھر بھی مطمئن ہی تھا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ حبا، میری زندگی میں اگر تم کوئی خوشی نہ دیکھو یا میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دے سکا تو زندگی کا کیا فائدہ؟ یعنی روحان بھائی نہ آ سکے تو تم مر جاؤ گے؟ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ رجب نے بغور اسے دیکھ کر گہری سانس کھینچی۔ ہاں مر جاؤں گا، تو پھر میں دعا کرتی ہوں روحان بھائی کبھی نہ آئے۔ رجب نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، جہاں نفرت کا جہاں نہ تھا، جہاں حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پلٹ کر بیٹھ کے سمت جانے لگی جب رجب نے ایک جھٹکے سے اپنی سمت کھینچ لیا۔ وہ بے ساختہ توازن کھونے کے باوجود اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تمہارا روحان بھائی بھی آئیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا حبا افریدی، لیکن اتنا یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی رجب افریدی کے دل میں اتنی تمہاری محبت رہے گی۔ گرفت میں جکڑے ہوئے وہ کافی شدت امیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج پہلی بار حبا کی اس کی بات پر اس کے دل پر نقش ہوئی تھی۔ حبا نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچ مچ وہ اس کی چوٹ پر بلبلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی، اس کا لفظ بھی سلگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی آنکھوں کی تڑپ چھوڑ کے اپنا بیگ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ حبا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سناٹوں میں آ گئی۔ وہ جا چکا تھا لیکن چلے جانے کے بعد بھی بہت کچھ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ حبا کی پوری ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل پہلی بار دھڑکا اور اپنی ہی دھڑکن سے سہم گیا تھا۔ ہر آہٹ سے خوف آنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات تھے جو اس کے دل و دماغ میں ہی نہیں روح میں بھی سرایت کر گئے تھے۔ آج من کے آنگن میں رجب افریدی کی آنکھوں کی تڑپ نے ایک اٹھا پٹک مچا دی تھی۔ ایک قیامت برپا ہونے کو تھی اور شاید ایک جذبہ پیدا ہونے کو تیار تھا، ایسا جذبہ جس سے وہ قطعی طور پر ناشنا تھی۔ اسے سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کی سمت آتے دیکھ کر برجائی اور گل جانی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آج رجب کو گھر سے گئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، لیکن ان 5 دنوں میں اس کی کمی نہ جانے کتنی مرتبہ محسوس کر چکی تھی وہ، لیکن وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اظہار سے محتاجی کا سامنا ہوا تو اپنے آپ سے گھبرا کر وہ 2 سال سے سجائی گئی خلوت گاہ سے باہر نکل آئی تھی، جس پر ان لوگوں کو اب بے پناہ خوشی ہو رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ گل جانی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ حبا نے بے سختہ چہرہ جھکا لیا۔ اس کی محبت بھرے انداز اور اتنی اپنائیت سے ندامت ہونے لگی تھی۔ آج تک وہ ان لوگوں کے قریب نہیں آئی تو نہ ہی ان کو اپنے قریب آنے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں تھی۔ کیا بات ہے پتر، خیر تو ہے؟ گل جانی نے تشویش سے برجائی کو بھی دیکھا تھا۔ رجب کے لیے اداس ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ حبا کی آنکھیں بھر بھر آئیں، دل الگ موم کی طرح پگھلا جا رہا تھا۔ ارے پگلی، اجے گا، تیرے لالا سائیں دوبارہ اسے فون کر چکے ہیں، کہتا ہے جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوگا واپس نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے اس کا کام بہت جلد ختم ہو جائے گا، وہ بھی تیرے بغیر نہ جانے کیسے دن گزارا ہوگا۔ برجائی نے قریب بیٹھ کر اس کا کندھا تھپکا تو حبا ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بے اختیار برجائی کی گود میں جھکی ہوئی ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی۔ برجائی کو احساس ہو چکا تھا کہ کون سا جذبہ، کون سا احساس اسے رلا رہا ہے، اس لیے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ سنبھلی تو سریاب افریدی بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے معاف کر دے لالا سائیں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں،
میں نے بہت اذیت دی آپ لوگوں کو، اس لیے آنسو پہنچتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رضیاب افریدی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیٹیاں معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تم بھی ہماری بیٹی ہو، بس ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو۔ خان سائیں آپ سے کیوں ملنے آیا ہے؟ کوئی ملنے آیا ہے؟ ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ کون ہے؟ سائیں کراچی سے آئے ہیں، روحانی الہی نام بتاتے ہیں۔ ایک دھماکہ ہوا تھا اور ربا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ انہیں یہاں لے آؤ۔ رضیاب افریدی کے چہرے پر طمانینت کا احساس بھی کر گیا تھا اور ربا رجب کے دیے کے پہ در پہ جھٹکوں سے پترائی آنکھوں سے دیکھتی بھی یقینی سے بت بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روحانی الہی سب کے سامنے تھا، سب سے مل کر وہ ابا کی طرح متوجہ اور ابھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابا! روحان نے اس کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر دونوں بہن بھائی اس قدر روئے کہ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھ بھیگ گئی۔ میں اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا۔ میرج ہال میں کافی شور ہنگامہ اور گہما گہمی تھی، لیکن اس گہما گہمی میں مجھے صرف مما کی غیر موجودگی کا احساس ستا رہا تھا۔ اس لیے میں شادی کا فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہال سے باہر نکل آیا، مگر پارکنگ تک آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی جلدی کیوں آ گیا ہوں، کیونکہ میری گاڑی کی اوٹ میں ایک لڑکی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اندازات وار کافی مشکوک تھے، مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کی تو وہ ایک دم ہٹی اور غیر متوازن ہوتے ہی زمین پر گر گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے گرنے سے نہیں بچا سکا تھا۔ 5 منٹ سوچنے اور سمجھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے اسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی ذہنی دباؤ کا شکار، اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ سے انتہائی کمزوری اور نکاہت ہو رہی ہے۔ میں اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروا کے گھر آیا۔ صبح دوبارہ ملنے کے تو وہ مکمل ہوش میں تھی۔ میں نے اسے اس کا بیک گراؤنڈ پوچھا۔ پہلے تو وہ رونے لگی، پھر اس نے اپنی داستان سنائی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں اسے کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتی تھی، جس پہ احتجاج کرنے سے اس کا یہ حال ہو گیا، لیکن وہ موقع ملتے ہی گھر سے بھاگ نکلی۔ مگر وہ لوگ اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے وہ چند دنوں کے لیے پناہ لینا چاہتی ہے۔ میں پہلی بار ایسی سچویشن سے دوچار ہوا تھا، اس لیے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے یہ معاملہ اپنی مما اور رجب کے سامنے رکھ دیا۔ مما ہر وقت بیمار رہتی تھی، ان کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس لڑکی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ رجب نے بھی اس لڑکی کو جانچنے کے بعد ہی کہا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے، بس حالات کے چکر میں الجھ چکی ہے، اسے پناہ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اس لڑکی کو جو بقول اس کے کافی مظلوم تھی اسے گھر لے آیا۔ میری مما کی طبیعت کبھی کبھی کافی بہتر ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی وہ اتنی بیمار ہو جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس لڑکی کے جانے سے مجھے مما کی طرف سے کافی اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا تو مجھے ٹینشن رہتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مما کی کیئر کرنے لگی تھی، لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ رجب اسے جب بھی دیکھتا یہی کہتا کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا، اور ایک روز اس نے اظہار کر ہی دیا کہ جب بھی نامی لڑکی حبا الہی جیسے لگتی ہے۔ چند روز پہلے یہ گتھی سلجھی کہ وہ جب بھی نہیں ہے، اس کی داستان بھی جھوٹی ہے، کیونکہ چند روز قبل شہوار رجب کو کسی ریسٹورنٹ میں ملی تھی۔ اس نے آپ کے متعلق ساری تفصیل بھی بتائی اور یہ بھی کہ غفار انکل آپ کی شادی کے دوسرے روز ہی لاہور چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ بیٹیوں سے کافی متنفر اور دل برداشتہ تھے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ردا نے کیا تھا وہ برداشت کے قابل تو نہ تھا۔ ردا آفاق کے منہ سے ردا کا نام سن کر حبا اور روحان دونوں ہی چونک گئے تھے۔ ہاں بھابھی، وہ جبی نام کی لڑکی کی در حقیقت ردا ہی ہے اور رجب اسے مل چکا ہے اور آپ کو اس سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں ملنا چاہتے۔ حبا کے انداز میں سختی تھی۔ بھابھی، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، اس نے بھی کافی سزا پائی ہے۔ ان کا کلاس فیلو یا پھر وہ کالج فیلو جو بھی تھا، نکاح کرنے کے 2 ماہ بعد ہی سے طلاق دے کر چلا گیا تھا اور وہ اسی مقام پہ کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتی اور ایک عورت کے گینگ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی، جسے انکار کرنے کی صورت میں وہ اسے جسمانی ٹارچر کیا، اگر بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں بند رکھا۔ وہاں یہ تقریباً 2-3 ماہ اذیت کا نشانہ بنتی رہی اور جب موقع ملا تو وہاں سے بھاگ گئی۔ اس لیے آج وہ جب ملی تو کافی خوفزدہ اور پریشان حال تھی۔ مجھے ملی اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی دگنی سزا پا چکی ہے، اب اسے معاف کر کے آپ اس کا جینا آسان کر سکتی ہیں۔ آفاق اتنے بڑے دھچکے کے فوراً بعد سنبھلنے کے قابل نہیں تھا۔ آخر کو وہ اسے پسند کرنے لگا تھا اور اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا، اور فیصلے کے بعد اتنا بڑا انکشاف کسی دھچکے سے کم تو نہیں تھا۔ پھر بھی رجب کے سمجھانے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کے مشورے سے وہ ایک اور فیصلہ کرتے کرتے رک گیا تھا۔ آج رجب نے ہی سویلی آنے کا کہا تھا اور جہاں روحان اور حبا موجود تھے، روحان کو آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا اور کل وہ دونوں لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اسی لیے رجب چاہتا تھا کہ حبا اور روحان کے جانے سے پہلے آفاق ان سے مل کر ردا کا معاملہ بھی ڈسکس کر لے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حبا نے آفاق کو سر تا پیر دیکھا اور آفاق کا سر مزید جھک گیا تھا اور حبا اس کے جھکے سر سے جواب پا چکی تھی۔ روحان بھی چپ ہو کر رہ گیا تھا اور آفاق بھی اس راہ کا مسافر تھا جہاں سے کبھی کوئی لوٹ نہیں سکتا تھا۔ نہ لوٹنے کی بے بسی انسان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آفاق بھی مجبور تھا، وہ بھی ردا کو اتنی آسانی سے اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا اور حبا اس کی مجبوری سمجھ چکی تھی، اسے آفاق کی کیفیت کا احساس ہو چکا تھا۔
حویلی سے نکلتے ہوئے اس کا دل بار بار گھبرا رہا تھا، وہ کسی انجانے سے کچے سے اندر ہی اندر سہ رہی تھی، سہمی ہوئی تھی، لیکن اندر امٹنے والے ان کچوں کو وہ زبان کی نوک پہ لاتے ہی ڈر رہی تھی۔ وہ حویلی سے جانے سے پہلے رجب افریدی کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ اسے مل نہیں سکی تھی۔ بھرجائی گلجانی اور زریاب افریدی حبا کو جلدی واپس آنے کی تاکید کر رہے تھے اور ہر بات پہ سر ہلاتی رہی، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے رجب افریدی سے ملنا ہے۔ سفر کے دوران بھی وہ خاموش ہی رہی۔ حبا میں کیا پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا، اتنی چپ کیوں ہوں؟ روحان نے دوبارہ سے متوجہ کیا، حبا رجب کے گھر والے بہت اچھے ہیں، بہت اپنائیت ہے ان لوگوں میں، بلکہ خود رجب تو اس سے بھی زیادہ اچھا اور سمجھدار آدمی ہے۔ روحان سے باتیں کرنا چاہتا تھا اور وہ جواب میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی تھی، لیکن لاہور پہنچ کر جب وہ روحان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو بے ساختہ ہی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ سامنے خدیجہ بیگم، رابعہ اور ہانیہ کھڑی تھی، وہ بھی حبا کو دیکھ کر لپک کے قریب آئی۔ پھر حبا جو اتنے عرصے سے ایک پتھر کے مجسمے کی صورت میں جی رہی تھی، یوں تڑپ کر روئی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ غفار الہی کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے معافی مانگی، ایسے گناہ کی معافی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ غفار الہی بھی اپنی بے رحمی کے خول سے نکل کر رو پڑے تھے۔ آپی یہ خط رجب بھائی دے کر گئے تھے، کہتے تھے کہ جب تمہاری آپی یہاں آ جائے تو یہ خط دے دینا۔ سب سے چھوٹی ہانیہ ایک لفافہ لے کر اس کے بستر کے قریب آ گئی اور حبا رجب کا خط دے کر سرتا پیر لرز اٹھی تھی۔ وہ خود کہاں ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل لفافہ تھاما، دل سینے کے پنجرے میں پپڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دو ضروری کام نپٹا کر واپس پشاور جائیں گے۔ پشاور؟ حبا کا دل بیٹھنے لگا۔ پہلے وہ اتنے دنوں سے اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، بعد میں امید بندی کہ ہو سکتی ہے کہ لاہور میں ملاقات ہو جائے، لیکن اب یہ بھی امید ختم ہو چکی۔ اف میرے اللہ، کیوں کر رہا ہے وہ ایسا، میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سوچ سوچ کر چکرانے لگی تھی۔ جب اسے دیکھنا نہیں چاہتی وہ ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے رہتا تھا، اب اسے دیکھنے کی تمنا جاگی تھی تو اب تو کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپی کہاں کھو گئی ہو؟ ہانیہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی، اس نے سر جھٹکا۔ چند دن اپنا دھیان ہماری طرف ہی رہنے دیں، 2 سال تو دھیان دیا ہی نہیں ان پر، دھیان دیا ہے ان پر۔ اب کے بار رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ حبا کو کیسے بتاتی کہ 2 سال بھی اس نے دھیان ان پر ہی دیا تھا، اس پر نہیں۔ آہستہ آہستہ لفافہ چاک کیا۔ حبا مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری خوشیاں پہلے نہیں ڈھونڈ سکا، مجھ سے اتنی دیر ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کس کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہو، اتنی اذیت میں ہو۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنا مبارک، اور تمہیں تمہاری خوشیاں بھی مبارک ہو۔ آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ رکاوٹ تو میں پہلے بھی نہیں تھا، بس لالا سائیں اور ذرا جلد بازی میں پرپوزل لے کر تمہارے گھر چلے گئے۔ وہ شاید مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اتنا نہیں کیا پتا کہ خوشیاں سراب کی مانند ہوتی ہیں، مل کر بھی نہیں ملتی، پھر بھی انسان ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ میں بھی 2 سال تمہارے پیچھے بھاگتا رہا اور تم مجھے مل کر بھی نہیں مل سکی۔ مجھے اس بات کا قطعی دکھ نہیں کہ تم مجھے نہیں ملی، کیونکہ مجھے اس وقت اس بات کی خوشی ہے کہ اتنا عرصہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگی وہ تمہیں مل گئی ہے۔ عزت اور تمہارا کھویا ہوا مقام، تمہارا اعتماد اور تمہارے اپنے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد اور حاصل تھے جو پورا ہو چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں رجب افریدی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک محبت بھری نگاہ بھی نہیں ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکوں، اور اگر تمہاری ایک نگاہ بھی میرے لیے نہیں ہو سکتی تو یہ زندگی بھی نہیں ہو سکتی۔ بن 2 سال تمہاری بے رخی کا عذاب سا ہمیشہ تمہاری ہر بات کو نظر انداز کیا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں محبت میں ثبات چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے ثبات کرو۔ تم نہ جانے کب سے اپنی ذات کو بے ثبات کیے بیٹھا ہوں، لیکن ابھی تک محبت میں ثبات نہیں پا سکا۔ خیر یہ اپنی اپنی قسمت ہے، تم میری ہر پابندی سے آزاد ہو، اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں میرے بعد بھی حویلی کے دروازے کھلے ملیں گے، کیونکہ تم حویلی کی مالک، اور مالک بھی کبھی دربند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو محبت کرنے کی گستاخی کر چکا معاف کر دینا، اس گستاخی کے ازالے کے طور پر اپنا آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ تمہارے روحان بھائی بھی آ چکے ہیں اور گھر والے سے بھی مل چکی ہو، اس لیے اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آخر کو تم نے کہا جو تھا کہ میں مر جاؤں سو مر جاتا ہوں، اللہ حافظ، تمہارا رجب۔ حبا کی رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو رہی تھی اور ہاتھوں میں پکڑا خط پنکھے کی ہوا سے پڑپڑا رہا تھا۔ رجب کا ایکسیڈنٹ اور اس کی موت کی خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیلی تھی اور حبا سکتے میں آ گئی تھی۔ حبا کے گھر والے بھی سانے پر منجکا سے رہ گئے تھے، گلجانی اور بھرجائی کے ساتھ ساتھ زریاب افریدی بھی جیسے مر چکے تھے۔ گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ہر کوئی جوان مرگ پہ ماتم کنا تھا، لیکن اتنے لوگوں میں صرف وہی تھی جو ساکت و سامت اور پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر سے لوگوں کا ہجوم، اظہار تعزیت کے لیے بولے جانے والے جملے، غم زدہ دل سے امڑنے والے آنسو، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حویلی میں سٹاٹا بولنے لگا، در و دیوار سے تنہائی لپٹ گئی، لیکن یہ سکتہ نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ روحان، غفار الہی، خدیجہ بیگم، رابعہ، ہانیہ، آفاق، گھر والے سبھی ہار گئے، لیکن حبا کچھ بولے
کچھ بولے مگر وہ جیسے زبان سے محروم ہو چکی تھی، اس کی قوتیں کوئی سلب ہو چکی تھی، بولنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنے کی حس بھی جیسے کھو چکی تھی۔ آخر کار پرجائی نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی اور ابا کے گھر والوں کو واپس جانے سے پہلے مطمئن رہنے کی تاکید کی کہ وہ لوگ چلے جائے تو سب کی توجہ کا مرکز ابا کے ساتھ بن گئی، لیکن ابا خود نہ جانے کس اذیت میں جل رہی تھی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ بیڈ روم میں ہوتی تو خالی کمرہ کاٹ کھانے کو توڑتا تھا، بیڈ کا ایک حصہ خالی اور بے شکن بستر دیکھ کر سے وحشت ہونے لگی تھی، اپنے دل میں جھانکتی تو اپنے لیے ہی نفرت کا پہاڑ اکھڑا دکھائی دیتا تھا، ہر طرف ویرانی ویرانی تھی، سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا، وہ سرد ہو چکی تھی، اس کے سانس بھی منجمد ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں برجائی کو یقین تھا کہ وہ برف کی مورت اسی روز پگھلے گی جب کوئی پرتپش احساس جاگے گا۔ آج ایسا ہی ہوا تھا، ڈاکٹر سے پریگننسی کا سن کر وہ پاگل اٹھی تھی، مسلسل اپنے آپ کو قاتل کہی جا رہی تھی، اس کی زبان پہ ایک ہی رٹ تھی کہ میں قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے، میں نے اسے مارا ہے، اب اس خوشخبری کی کسی ضرورت ہے، اب اس خبر سے کیا حاصل؟ جب اس خوشخبری کا انتظار کرنے والا نہیں رہا تھا تو اس خوشخبری کا فائدہ ہی کیا تھا؟ 2 سال وہ اس خبر کا منتظر رہا تھا، لیکن یہ خبر ملی کب؟ جب وہ خود نہیں تھا، وہ برجائی کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، برجائی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی، بے ہوشی کا انجیکشن ہی اس کی تڑپ کم کر سکا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے سنبھلنے والی نہیں تھی۔ مگر جب وہ ہوش میں آئی تو آنسوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، تکیے میں منہ چھپائے وہ تکیے بہت ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہونے کے قریب تھا اور دل کی دھڑکنیں بہن کر رہی تھی، اسے رجب افریدی کی موت ہی نہیں پچھتاوے پر ڈس رہی تھی، اور ان پچھتاووں کا زہر اس وقت اتنا تھا کہ اس کی روح نیلو نیل ہو رہی تھی۔ اسی یونیورسٹی سے لے کر اب تک رجب افریدی کی ذات کو چرکے لگائے تھے اور ان 2 سالوں میں تو زیادہ ہی صفاقت بے رحمی کر ڈالی تھی۔ ذرا خوش ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اپنی نفرت سے سب کچھ ملیا میٹ کر ڈالتی تھی، جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی دور ہوتی چلی جاتی تھی۔ اس نے آج تک ایک بار بھی رجب افریدی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دیکھا تو پھر آخری بار ہی دیکھا تھا، اور اسے دیکھنے کا درد، اسے دیکھنے کی تڑپ آج بھی اس کے دل میں تر و تازہ تھی۔ وہ چاہ کر بھی رجب کی آنکھوں کا آخری تاثر دل سے محو نہیں کر سکتی، اور کر بھی کیسے سکتی تھی؟ آخر رجب کی بلوس محبت نے بھی تو ایک نہ ایک دن اپنا آپ منوانا ہی تھا۔ اس نے اپنی ذات کو بس بات کر دیا تھا، اپنی پوری ہستی کو نفی کی تھی، تو ایک دن محبت نے اسے ثبات تو کرنا ہی تھا۔ اس کی محبت تو اپنا آپ منوا چکی تھی، حبا کے دل پر نقش ہو کر امر ہو گئی تھی، لیکن جب وہ اذیت میں تھی کہ رجب افریدی کو کیسے بتایا کہ ہاں تمہاری محبت جیتی اور میری نفرت ہار گئی، تم فاتح عالم ہو اور تمہاری محبت فاتح عالم ہے، کیونکہ تمہاری محبت سچی تھی، بے غرض اور مخلص تھی، مضبوط تھی، اس لیے اپنے مقام پر قائم رہی، باقی سب کچھ مٹ گیا، وہ فار الہی کی نفرت مٹ گئی، روحانی الہی کی بدگمانی دھل گئی، حبا کی ذات ہار گئی، سے بچھڑتے ہوئے رشتے مل گئے، سب کچھ اس کی محبت کا ہی تو اعجاز تھا، اس کی محبت کا بویا ہوا بیج تھا جو اب پھل دار درخت بن گیا تھا، لیکن وہ نہ اس درخت کی چھاؤں دیکھ سکا تھا اور نہ ہی اس کا پھل کا ذائقہ چکھ سکا تھا، اور یہ احساس حبا افریدی کو کچھ چوکے لگا رہا تھا، نادم تھی، پچھتاوا اور ملال دل سے نکالے نہیں نکل رہا تھا۔ رجب افریدی کی کمی بلائے نہیں بھول سکتی تھی، رات دن میں اور دن ہفتوں میں بدلے تو مہینوں کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، حبا پہ چھایا ہوا سکتا تو ٹوٹ گیا تھا، مگر دل میں پھیلے ملال کا احسار ٹوٹ کے نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ گلجانی برجائی اور زریاب افریدی اور اپنے گھر والوں کے نئے آنے والے مہمان کے لیے اتنا جوش و خروش دکھتی تو گھنٹوں کرتی رہتی کہ وہ لوگ کتنی جلدی رجب کو بول کر کسی نئے فرد کے لیے خوش ہو رہے ہیں اور کتنی آسانی سے ابا کو بھی فراموش کر چکے تھے، بس ایک برجائی ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، اس لیے آج اسپتال جانے سے پہلے برجائی کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ برجائی آپ بہت اچھی ہیں، مجھ سے آج تک جتنی بھی گستاخیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نہیں جانتی میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، لیکن جس حال میں میں بھی ہوں آپ کا خلوص آپ کی محبت نہیں بلا سکوں گی، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے رجب افریدی بھی معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چلملا رہے تھے، پگلی تو ہمارے لیے خوشیاں لینے جا رہی ہے، اللہ انشاءاللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر کر بھیجے گا، تیرے سارے غم مٹ جائیں گے، سب کی آزمائش کے دن ختم ہو جائیں گے، تمہارے بھی ہو جائیں گے، اللہ سے بہتری کی امید رکھو، تمہیں شاید پتہ نہیں رجب کو اپنے بچوں کا کتنا شوق تھا، وہ کہتا تھا میرے جتنے بھی بچے ہوئے وہ لالا سائیں کے بچے ہوں گے، برجائی کو کہہ رہی تھی اور اس کے ذکر پر ضبط کرتے کرتے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، ارے پگلی تو رو رو کر ہی مر جائے گی، دیکھ تیرے لالا سائیں کو پتہ چلا تو ڈانٹیں گے کہ پہنچ جائیں گے کہ شاباش چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے لپٹا کر بہلانے لگی، مگر حبا کا بہلنا اتنا آسان نہیں تھا، بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کی آنکھیں کالی کالی تھی، اس کے احساس کا دامن ابھی بھی ویران تھا، اس کے دل اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، مگر اس کے علاوہ ہر فرد کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اسپتال میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، ہر ایک کی زبان پہ مبارک کا لفظ تھا، لیکن جس کی سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے تھی وہ غم اور افسردگی کی لپیٹ میں تھا۔ آپ ہی اس کی آنکھیں تو بالکل رجب بھائی کی طرح ہیں اور ہونٹ بالکل آپ جیسے۔ رابعہ کے لہجے سے خوشی اور پیار چھلک رہا تھا، حبا نے لب بھینچتے ہوئے رخ دوسری سمت میں موڑ لیا، رابعہ نے اس کی حرکت پر گردن موڑ کر برجائی اور ہانیہ کو دیکھا، وہ بھی حبا کا انداز دیکھ چکی تھی، خوشی کو سیلیبریٹ کرتے رہے، افاق ارقام میں پیش تھا، صرف ردا شامل نہیں تھی کیونکہ غفار الہی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی غلطی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے باپ سے شرمندگی کی وجہ سے اپنوں کی خوشی اور غموں میں شریک ہونے سے قاصر تھی، البتہ باقی سب اسے معاف کر چکے تھے، لیکن جب تک غفار الہی سے معاف نہ کرتے وہ اپنے دل میں اٹکی پھانس اور ماتھے پہ تحریر ندامت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔
रابع بیٹا اپنی آپی کو کمرے میں چھوڑاؤ۔ بچے اور حبا کی نظر اتارنے کے بعد برجائی نے اشارہ کیا، اسے تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی رہنے دے۔ روحان اور ہانیہ نے بچے کو روک لیا، تارے جانے دو بیٹا، ابھی تک اس کی ماں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ گلجانی نے تو ٹکا تھوڑی دیر بعد بھیج دیں گی، والا پرواہی سے بولے تو گلجانی کفکی سے گھرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ لوگ کہکا لگا کے ہنسی، اچھا آپی آپ آرام کریں، ابھی آپ کے لیے کھانا بھجواتے ہیں۔ رابعہ اسے بیڈ تک چھوڑ کے گئی تھی، اس کے جاتے اس نے تکیہ چہرے پر رکھ لیا تھا۔ تپن کی وجہ سے رو رہی ہو یا پھر میں یاد آ رہا ہوں؟ بھاری مردانہ آواز آس پاس ہی سنائی دی، ویسے یار بہت خوبصورت ہو گئی ہو، نہ جانے میری محبت کا کرشمہ یا پھر ان آنسوں کا اثر۔ آواز کے ساتھ آٹے بھی سنائی دینے لگی اور وہ اپنا وہم سمجھ کر چہرے سے تکیہ ہی نہیں ہٹا رہی تھی۔ ارے یار کچھ تو بولو ورنہ دوبارہ چلا گیا تو واپس بھی نہیں آؤں گا۔ اب کی بار وہ جھنجھلایا ہوا لگا اور حبا نے مرے میرے انداز سے چہرے سے تکیہ ہٹایا تھا۔ وہ بیٹھ کے اس پہلو میں بے حد قریب بیٹھا تھا۔ حبا اپنے کس قدر جیتے جاگتے وہم سے زیادہ دل برداشتہ ہوگی۔ حبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش کہ تم سچ مچ میرے سامنے میرے اتنے ہی قریب ہوتے، جیتے نظر آ رہے تھے ہو۔ آج جو تحفہ تم نے مجھے دیا نا، اس کا شکریہ میں تمہاری تمام عمر نہیں ادا کر سکوں گا، بلکہ ہمیشہ احسان مند رہوں گا، تمہارا بھی اور اپنے رب تعالیٰ کا بھی۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا تھا، پھر وہاں سے اٹھ گیا اور حبا کو احساس ہوا کہ اس کے ماتھے پہ دی جانے والے بوسے میں زندگی تھی، مکمل زندگی اور زندگی کی حرارت تھی، اور یہ زندگی کا احساس تھا کہ وہ چونک گئی۔ اس نے تڑپ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے رجب افریدی کو دیکھا، وہ اپنے بال سنوارتا شاید شادی کی کیفیت میں کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ پھر پرفیوم اٹھا کر سپرے کیا، تب تک حبا ننگے پیر چلتے اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ اس طرح کھویا کھویا سا دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ حبا نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور اس کی شیو کی جبان اس کے ہاتھوں پہ محسوس ہوئی، پھر اس کے بال چھوئے جو ابھی بھی سنوارے گئے تھے، وہ بھی بکھر گئے۔ رفتہ رفتہ اس کے کندھے، اس کا سینہ، اس کا ہاتھ چھو کر محسوس کرتی ہوئی خوشی اور بے یقینی کی خلا میں ڈول رہی تھی۔ تم زندہ تم ٹھیک تم ٹھیک ہو، تم زندہ ہو؟ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو اس کا حلق جیسے بند ہو رہا تھا۔ ہاں میں زندہ ہوں اور میں ٹھیک بھی ہوں۔ اس نے حبا کے آنسو پونچھے تو وہ تڑپ کر اسے لپٹ گئی۔ حبا افریدی کو لگا کہ پوری کائنات اس کی مٹھی کے سار میں آ گئی اور وہ دل ہی دل میں اللہ کے حضور شکر ادا کرتے جھک گیا تھا۔ کیوں چلے گئے تھے تم؟ کیوں چلے گئے تھے؟ کیوں مجھے اتنی سزا دی؟ کیوں اتنا دکھ دیا؟ وہ بلک بلک کے روتی شکوے بھی کر رہی تھی۔ اگر اتنا دکھ نہ دیتا تو آج اتنی خوشیاں بھی نہ دیکھ سکتا، آج حبا افریدی کے اپنے لیے اتنی محبت اور تڑپ بھی نہ دیکھ سکتا، تمام عمر یوں ہی ترس کے گزار دیتا۔ وہ اسے سار میں لیے کہہ رہا تھا اور حبا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں یار ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، تمہارے سوئے ہوئے دل کو جگانے کے لیے مجھے جھوٹ موٹ کی موت کو گلے لگانا پڑا، ورنہ تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تم کبھی بھی میرا احساس نہیں کر سکتی۔ یہ تو بلا اور روحان کا جس نے میرا ساتھ دیا، میری محبت میرا حق مجھے دلا دیا۔ روحان وہ اور الجھی یار، میں نے روحان کو بتایا تھا کہ تم نے آج تک میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے اور ابھی تک تم مجھ سے بدگمان ہو۔ تب اس نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، جب ہر پل ہر لمحہ اس کا احساس اس کی پرواہ کرنے والا نہ رہا تو بہت آسانی سے کل آ جائے گی، تب اسے تمہاری قدر بھی ہوگی۔ سو ہم اپنے اکلوتے سالے کا مشورہ مان کے اور خالی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ویسے یار یہ جو 6 ماہ تم نے میرا سوگ بنایا، ماتم کیا، اتنے آنسو بھی بہائے، کیا پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری لاش دیکھی تھی؟ آخر میں شرارت سے بولا۔ ربا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سب تو کہہ رہے تھے گاڑی دریا میں گری اور لاش نہیں مل رہی، اور حبا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یکدم اس کے سار سے نکلی، مگر رجب نے اس رفتار سے اسے دوبارہ جکڑ لیا تھا۔ چھوڑا مجھے جھوٹے فریبی دھوکے باز، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ تمہیں احساس تک نہیں ہوا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ یکدم روحانسی ہو کر غصے سے لڑتی جگڑتی اس کے سینے پہ مکوں کی برسات کر چکی تھی اور وہ کہہ لگاتا بہت آرام سے اس کی پیار بھری مار کھا رہا تھا۔ آج ردا کا نکاح فاق کے ساتھ انجام پا گیا تھا، لیکن اس نکاح میں اس کے ماں باپ شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ زندگی بھر اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور یہی اس کی عمر بھر کے لیے سزا تھی۔ وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی اپنائیت سے محروم تھی اور اسے اب ہمیشہ یوں ہی محروم ہی رہنا تھا۔ اس نے ایک وقتی خواہش اور وقتی جذبات کے آگے ماں باپ کی عزت روندی تھی، باپ کی گردن چکائی تھی، ماں کی تربیت کو داغ لگایا تھا، تو بدلے میں سزا یہ محرومی تو پانا ہی تھا۔ نہ وہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے دکھ درد میں شامل کر سکتی تھی، کیونکہ اس جیسی کمزور کردار کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح اس نے ماں باپ کو غیر اہم کیا تھا، اس طرح عنصر نیاز نے اسے غیر اہم کر کے پھینک گیا تھا، اور وہ سب کی نظروں میں گری بھی تھی اور عمر بھر کا داغ بھی لگا چکی تھی، ایسا داغ جسے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں دھو سکتی تھی۔ البتہ اس کے برعکس صبح سرخرو تھی، اپنے شوہر کے سامنے بھی، اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی اس کی ذات معتبر تھی، اس کے لیے ہر آنکھ میں عزت تھی، احترام تھا۔ وہ اپنے سسرال اور میکے دونوں میں راج کر رہی تھی، ہر کوئی اس کے دکھ میں دکھی ہوتا تھا اور اس کی خوشی میں خوش ہوتا تھا، اس کے لیے دعاؤں کا سایہ تنا ہوتا تھا، اور ردا کے لیے کسی بھی زبان پہ دعا نہیں تھی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کے مقدر میں ایسی انجام لکھے جاتے ہیں جن میں عمر بھر کا پچھتاوا اور قبر تک جانے والے سیاہ داغ ہوتے ہیں، جن کے بعد لوگ انہیں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ لیکن حبا جیسی باقاعدہ اور باعزت لڑکی کے لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لقب پانا موت کے مترادف تھا، اس لیے وہ سر بلند کیے جی رہی تھی اور ردا جیتے جی مر چکی تھی، کیونکہ وہ گناہ گار تھی۔ ناول کا نام ہے ذات بثبات از قلم نبیلہ عزیز۔